کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے تھاٹس ٹرانسمٹ کر دیں کسی دوسرے کو؟ ایک دفعہ کوئی شخص دن کے کسی حصے میں پڑھ لے اور اس دن اس کی موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لے گا. اور اسی طرح رات کے کسی ایک حصے میں ایک دفعہ پڑھ لیا توجہ کے ساتھ اور اس رات میں اس کی موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا دے گا. تو لوگوں نے باقاعدہ رپورٹ کیا کہ انہیں انٹینس ہیٹ کی فیلنگ آئی، ایک انرجی کی فیلنگ آئی، ایک ٹرانس طاری ہو گیا ان پہ، یا سیزرز. کوئی ایک ان سین کنیکشن ہے. صحیح. اور وہ ان سین کنیکشن کیسے ہے ہمیں نہیں پتا. قرآن نے بہرحال بتایا ہے کہ شیاطین کو اپنے دوستوں کو، چاہے وہ جنوں میں سے ہوں چاہے انسانوں میں سے ہوں، وہ ان کو کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ القاء کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ جو القاء ہو رہا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے بہت سارے اظہارات ہو رہے ہیں. بس ذکر کر رہے ہوتے ہیں، وجد طاری ہو جاتا ہے، پھر وہ لوگوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، لوگ کانپنے لگ جاتے ہیں، ہلنے لگ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایک الگ دنیا، آپ کو کیا پتا، ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے باقاعدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اے ویری امپورٹنٹ ویری اسپیشل ایپیسوڈ آف ایم اے پوڈ کاسٹ. ایز یو نو کہ ماشاء اللہ ریگولرلی میں ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب میرے اسٹیم گیسٹ اینڈ شیخ ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں، اور آپ لوگوں کی بہت زبردست فیڈ بیک آ رہی ہے الحمدللہ، may اللہ ایکسیپٹ اٹ. اور بہت سے لوگوں کا سوال آیا مجھے اس ٹاپک پہ کہ آج کل مینیفیسٹیشن، یوگا، ٹیلی پیتھی اور ریلیٹڈ کانسیپٹس، ان پہ بہت بات ہو رہی ہے. اور این ایل پی جو ہے، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، ظاہر ہے کہ وہ بھی آج کل بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے ٹو سالو مینٹل ایشوز آف پیپل. تو اس میں یہ ٹیکنیکس کہیں نہ کہیں آ کے یوز ہوتی ہیں. بہت سے لوگوں نے سوال کیا کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیا یہ جائز ہے، یا وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف سرٹن تھنگس، یا یہ بالکل ہی ناجائز ہے، وغیرہ وغیرہ، آل دیز تھنگس. تو ہو بیٹر دین ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کہ میں شیخ سے انشاءاللہ اس پہ بات کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ جزاک اللہ خیر، آپ ہمیشہ ٹائم دیتے ہیں اور ماشاءاللہ پیپل لو یو. اللہ نے یہ لوگوں کے دل میں ہمارے لیے محبت ڈالی ہے الحمدللہ، اور لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. جی اللہ آپ سے قبول کریں. تقبل اللہ منا. آمین آمین. شیخ سب سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا کہ چونکہ یہ سارے کانسیپٹس پازیٹیو انرجی پہ ریوالو کرتے ہیں آ جا کے، دین اسلام میں کوئی ایسا کانسیپٹ ہے کہ ہم ایک انرجی کیری کرتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ رقیہ ہم جب کرتے ہیں تو کیا کوئی فیلڈ کریٹ ہو جاتی ہے ہمارے ارد گرد؟ اذکار کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کوئی پازیٹیو انرجی نکلتی ہے؟ کعبہ کی طرف سارے ایک ڈائریکشن میں جب سجدہ کرتے ہیں تو کیا وہ کوئی انرجی کا پوائنٹ ہے؟ کعبہ ہائیسٹ انرجی ہے وہاں پہ، وغیرہ وغیرہ. تو اس کے حوالے سے دین میں کوئی حدیث یا قرآن میں کچھ ایسا ملتا ہے کانسیپٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جب آپ پازیٹیو اور نیگیٹو انرجی کو جدید اصطلاحات کی شکل میں دیکھتے ہیں تو اس طرح سے تو قرآن اور حدیث میں کوئی چیز بیان نہیں ہوئی. لیکن ظاہر ہے کہ پورا کا پورا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ انسان ہی سے متعلق ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کے ایک بہت بڑے یعنی شخصیت کا پہلو ہو جی، اور وہ شریعت کے اندر ڈسکس ہی نہ ہوا ہو اور اس کے بارے میں رہنمائی موجود نہ ہو؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما ترکت شیئن، میں نے کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی، یقربکم الی اللہ ویبعدکم من النار، جو تمہیں اللہ کے قریب کر سکتی تھی اور جہنم سے دور کر سکتی تھی، الا امرتکم بہ، مگر میں نے اس کا حکم دے دیا ہے. اور اسی طرح آپ نے فرمایا وما ترکت شیئن، اور میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی، یقربکم الی النار ویبعدکم من اللہ، جو اللہ سے دور کر سکتی تھی اور جہنم کے قریب کر سکتی تھی، الا نہیتکم عنہ، مگر میں نے اس سے منع کر دیا. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی مکمل ہے ہر اعتبار سے. اور جس چیز کے بارے میں انہوں نے منع کر دیا وہ جہنم میں جانے والی چیز تھی، اور جس کا حکم دے دیا وہ جنت میں جانے والی چیز ہے. اور جن چیزوں میں ہمیں کوئی حکم نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے لیے آپشن ہے، وہ مباح ہے، وہ جائز ہے، وہ ہم اس کو کر سکتے ہیں. وہ آپشن ہے، آپ کی مرضی ہے کر لیں، مرضی ہے نہ کریں اس کے بارے میں. لہٰذا یہ بالکل کھلی اور واضح رہنمائی. جہاں تک پازیٹیو اور نیگیٹو انرجی کی بات ہے، اب دیکھیں انسان کے اعمال کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو ہے ظاہری جو اعضاء و جوارح سے ہوتا ہے، اور ایک ہے باطنی پہلو.
جس کا تعلق انسان کے قلب و ذہن کے ساتھ ہوتا ہے. اب دیکھیں وہ باطنی پہلو بھی اسی طرح اہم ہے شریعت میں جس طرح ظاہری پہلو اہم ہے. انما الاعمال بالنیات. اب دیکھیں وہ باطنی پہلو بھی اسی طرح سے پاکیزہ ہوگا اور پازیٹیو ہوگا جس طرح سے ظاہری پہلو پازیٹیو اور پاکیزہ ہونا ہے, تو پھر جا کے اس کا آپ کو اجر ملے گا, وگرنہ نہیں ملے گا. اس لیے اب دیکھیں شریعت نے اس کو دو اصطلاحات استعمال کی ہیں, آپ اس کو پازیٹیو انرجی اور نیگیٹو انرجی کہہ لیں یا واٹ ایور جو بھی ٹرمز آپ یوز کرنا چاہیں. شریعت نے دو استعمال کی ہیں اصطلاحات, ایک ہے برکت اور ایک ہے نحوست. اب دیکھیں برکت جو ہے اس کا تعلق ہے کسی بھی پازیٹیوٹی کے ساتھ. صحیح. آپ ایک عمل کرتے ہیں, اس عمل کی وجہ سے آپ کا اپنا وجود مبارک ہو سکتا ہے, وہ جگہ مبارک ہو سکتی ہے, وہ گھڑی مبارک ہو سکتی ہے, وہ دن مبارک ہو سکتا ہے, وہ حتیٰ کہ جیسے رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ یعنی برکتوں والا مہینہ. تبارک الذی نزل الفرقان, اللہ کی ذات برکت والی ہے. اچھا, یہ تبارک الذی بیدہ الملک, وہ بڑی بابرکت ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی. اب یہ مطلب یہ ہے کہ یہ جو برکت ہے اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں. اگر اس کے لغوی معنی دیکھیں تو ایک ہوتا ہے اس کے اندر سراسر خیر, یعنی اس کے اندر کوئی شر کا پہلو نہیں ہوتا, سراسر خیر, ہر وقت خیر, ہمہ خیر. اور دوسرا ہے نمو, بڑھوتری, اضافہ. اچھا, یہ برکت کے معنوں میں شامل ہے. اس کا مطلب ہے جو برکت ہے دیٹ از پازیٹیوٹی. اور ہر عمل کی ایک برکت ہوتی ہے جب آپ نیک عمل کرتے ہیں, معنے ہی جب آپ برا عمل کرتے ہیں تو اس کی ایک نحوست ہوتی. اب دیکھیں حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی, ان کی قوم کا جب عذاب آیا تو وہ عذاب 7 لیال و 8 ایام, 7 راتیں اور 8 دن وہ مسلسل رہا ہے. صحیح. اور قرآن نے کہا ہے کہ فی ایام نحسات, یہ ان کے اوپر جو عذاب آیا یہ منحوس دنوں کے اندر آیا ہے. اب اندازہ کریں ان منحوس دنوں میں جمعہ بھی شامل ہے, اس میں سوموار بھی شامل ہے, جمعرات بھی شامل ہے, وہ مبارک گھڑیاں بھی شامل ہیں. 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان کے اوپر عذاب آیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سارے کے سارے دن ان کے لیے منحوس قرار پائے ان کے عمل کی وجہ سے. اور یہ ہے نیگیٹیوٹی, ان کا پوری قوم کی نیگیٹیوٹی. اس نے اس وقت کو, اس کو جگہ کو, اس کو ماحول کو, اس سارے انوائرمنٹ کو انہوں نے نیگیٹو بنا دی. آپ جب اس کو نیک عمل کرتے ہیں تو وہ اس کو پازیٹیو بنا دیتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں انڈیویجولی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں, باہر نکلتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہیں, گھر داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہیں, تو شیطان بے بس ہو جاتا ہے. اب شیطان ایک نیگیٹو جو انرجی ہے اس کا ایک ذریعہ ہے, اس کا ایک استعارہ ہے, اس کا ایک معاون, ایک سورس ہے. لہذا وہ نیگیٹو انرجی وہ ڈیفیوز ہو جاتی ہے گویا جب آپ بسم اللہ پڑھ کے گھر سے نکلتے ہیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ جو دعا سکھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ پڑھ کے باہر نکلتے ہیں, یا بسم اللہ ولجنا وہ جو داخل ہونے کی دعا, تو جو آپ پڑھ کے تو وہ ڈیفیوز ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی جب آپ عمل کرتے ہیں تو اس کی نوعیت کے مطابق پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی از دیئر. جیسے اعضاء و جوارح سے اعمال پازیٹیو اور نیگیٹیو ہو سکتے ہیں, اسی طرح اس کے پیچھے جو کانسیپٹس ہیں اور دل و دماغ کے ساتھ اس کا جو جڑاؤ اور اس کا تعلق ہے وہ بھی پازیٹیو اور نیگیٹیو ہو سکتا ہے. اور اس کا تعلق اپنے آپ کے اعمال کے ساتھ. اسی لیے قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی برائی آپ سے ہو جائے نا تو فوراً نیکی کرو تاکہ اس کا اثر ڈیفیوز ہو جائے, وہ نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے اور پازیٹیوٹی جو ہے نا. اس لیے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات, جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی. کیا مطلب اس کا اثر ختم کر دیتی. صحیح. شیخ, یہ پازیٹیو تھنکنگ جو ہے اس کی کتنی اہمیت ہے ہمارے دین میں, احادیث کی روشنی میں کتنی تلقین کی گئی ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ دیکھیں مثالیں دیتے ہیں جی کہ میں نے اپنی فلانی بہن جس سے میرے بہت عرصے سے کلیش چل رہا تھا, لڑائی چل رہی تھی, اس کے بارے میں نیگیٹیو ہی سوچتی تھی میں یا سوچتا تھا, پھر میں نے پازیٹیو سوچنا شروع کر دیا, نہیں تو بہت اچھی ہے, وہ تو اس سے غلطی ہو گئی, بس شیطان نے بہلا دیا وغیرہ وغیرہ, ایسے پازیٹیو الفاظ کہنا شروع کیے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ انرجی باقاعدہ ٹریول کی اور ان کو افیکٹ کیا اس انرجی نے جا کے. تو ان کی مجھے خود کال آئی کہ جی آئی ایم سوری, بہت معذرت, میرے سے غلطیاں ہوئیں, یہ وہ. تو لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں اس کے بڑے زبردست ایفیکٹس دیکھے ہیں.
اس پہ کوئی واقعہ یا کوئی حدیث کی روشنی میں کچھ ایسا ملتا ہے؟ بالکل اس کا ہے، میں آپ کو پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی دونوں عرض کرتا ہوں. جی دیکھیں مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ جو زبان سے انسان جو کچھ کہتا ہے نا، جی جی اس کے اثرات ہوتے ہیں، صحیح صحیح. اور ان کے اثرات کو ختم کرنے میں جو بھی اعمال انسان کرتا ہے ان کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے ایک تو دعا ہے سید الاستغفار صبح و شام پڑھنے کے لیے، تو اس میں بھی یہ شامل ہے کہ جو میں نے کیا ہے اس کے جو برے نتائج ہیں اس سے مجھے بچا لے. اس کا مطلب ہے اس کے جو نتائج ہیں جی جو بھی آپ نے کیا ہے، جی شر ما صنعت، جو میں نے کیا ہے اس کی برائی سے، تو اس کا مطلب ہے دیر از سم نیگیٹیوٹی کریٹڈ اور نیگیٹو انرجیز کریٹڈ، جی تو اس کو آپ نے ختم کرنا ہے تھرو پازیٹیو انرجی اور تھرو ذکر اور تھرو اللہ تعالیٰ کی یاد کے ذریعے سے آپ نے اس کو ختم کرنا. زبردست. اسی یہ طرح سوری شیخ ٹو انٹرپٹ، یہ دعا وہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت سید خلقتنی، الاستغفار. سید الاستغفار. میں نے اس کو صرف مختصر کرنے کے لیے ٹھیک ہے میں نے کہا ٹھیک ہے، کہ وہ اس میں نے کہا آڈینس کو بھی پتہ لگ جائے. ہاں دعا جی، یہ سید الاستغفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ایک دفعہ کوئی شخص دن کے کسی حصے میں پڑھ لے اور اس دن اس کی موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لے گا. اور اسی طرح رات کے کسی ایک حصے میں ایک دفعہ پڑھ لیا توجہ کے ساتھ اور اس رات میں اس کی موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا دے گا. یعنی گویا یہ پازیٹیوٹی ساری نیگیٹیوٹی کو ختم کر دیتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اچھا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں جب ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں نا، کسی انسان کے بارے میں، ابھی جو آپ نے مثال دی معاشرتی تعلقات میں، جی ہم جب بات کرتے ہیں تو وہ یا پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے اور اس کے اثرات بھی ہیں. دیکھیں اگر آپ نے بات سچی کی اور اس کے منہ پہ کی جو اس کو بری لگی تو یہ تانا ہے. بالکل ٹھیک. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. صحیح. اگر آپ نے اس کی غیر موجودگی میں کی اور وہ اس کو بری لگنے والی بات تھی تو وہ غیبت ہو گئی. صحیح صحیح. ٹھیک. ٹھیک. اور اگر آپ نے جھوٹ کہا وہ تو ویسے ہی جھوٹ ہے، اس کی تو اپنی بدبو ہے، معاشرتی طور پر اس کے اثرات ہیں. صحیح. لہٰذا جب آپ غیبت کرتے ہیں تو اس کے نیگیٹو اثرات ہیں کتنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو قرآن نے کہا کہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف، بالکل سورہ حجرات میں فرمایا. دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو یہ بڑی شاندار مثال ہے، اس سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کتنے اثرات ہوتے ہیں. جی جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا، جب آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں، جن کا قد چھوٹا تھا، تو وہ آئیں اور چلی گئیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد ہاتھ کے اشارے سے، جیسے بندہ کہتا ہے کہ دیکھیں یہ بونی سی آئی تھی یا چھوٹے قد کی آئی تھی، زبان سے کچھ نہیں کہا، صحیح. ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ دیکھیں یہ ایسی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ تو نے غیبت کی ہے، اللہ. اور یہ اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اگر یہ سمندر میں گھول دیا جائے تو سمندر کا رنگ بدل دے. اللہ. اندازہ کیجئے. یعنی اس کے اندر اس سے نیگیٹو انرجی کریٹ ہوئی ہے، آپ جدید اصطلاح میں یہ کہہ رہے ہیں، جی 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 جی. اور وہ اس قدر کریٹ ہوئی ہے کہ وہ ساری وہ پازیٹیوٹی کو ختم کر سکتی ہے. صحیح. اس لیے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کی غیبت کریں اور اس کے اثرات نہ ہوں. اس کو آپ جدید ٹرمینالوجی میں جیسے مرضی انٹرپریٹ کر لیں، یہ الگ بات ہے، لیکن شریعت نے بالکل یہ بات بتائی ہے کہ آپ جب کسی بھی نیگیٹو ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں تو اس کے اثرات ہوتے ہیں. زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے تو اس کے معاشرتی اثرات ہوتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے محمد علی صاحب اگر میں کہیں کسی جگہ پہ بیٹھ کر آپ کی غیبت کروں اور ساری زندگی آپ کو نہ پتہ چلے کہ میں نے غیبت کی ہے، لیکن پھر بھی میرے اور آپ کے تعلقات کے اوپر اس کا اثر ضرور ہوگا. بے شک بے شک. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے اثرات نہ ہوں. اسی طرح آپ کسی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعائیں کریں، جی ہاں جی ہاں جی، تو وہ الگ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ غیر موجودگی میں دعا کرتے ہیں تو فرشتہ کا اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتا ہے کہ اس کے لیے دعا کرتا ہے. تو یہ لیکن اس دعا کا آپ معاشرتی تعلقات کے اوپر اثر دیکھیں گے. اس شخص کو کبھی نہیں پتہ چلے گا کہ آپ نے دعا کی، لیکن اس کا اثر ہے یہ پازیٹیوٹی. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. نیگیٹو شر ہے، پازیٹیو خیر ہے. صحیح. لہذا آپ نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے یا تو وہ اچھی بات کہے او لیصمت، یا پھر خاموش رہے. صحیح. تو خاموش رہنے سے بھی آدمی بہت ساری نیگیٹیوٹی سے بچ سکتا ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا من صامت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا. سبحان. شیخ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اینجلز ہیں ان کی پریزنس، ملائکہ کی پریزنس، وہ ایک پازیٹیو انرجی والی پریزنس ہے. آف کورس. جیسے آپ نے کہا کہ وہ دعا میں دیکھیں جو فرشتے ہیں نا،
یہ کارکنان قضاء و قدرت ہیں. اگرچہ دنیا میں جو کچھ بھی وقوع پذیر ہو رہا ہے, چاہے نیگیٹو وقوع پذیر ہو رہا ہے, وہ بھی فرشتوں کے تھرو ہی ہو رہا ہے. بالکل صحیح. تو وہ تو ایسے ہی ہے, ایک مزدور لگا ہوا ہے, آپ نے مزدور کو حکم دیا کہ یہ کام کر لیں, اس نے وہ کر دیا, اس کو یہ حکم دیا. اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جو مکالمہ ہے سورہ کہف کے اندر, وہ اسی کو واضح کرتا ہے کہ وہ جو تکوینی امور میں, جو امور تکوینی میں جو لوگ معمور ہوئے ہوتے ہیں, انہوں نے تو کرنا ہی ہے. ایک شخص چھت سے گرا ہے, اب اس کو فرشتے نے دھکا دیا, کیسے گرا ہے ہمیں تو نہیں پتا, لیکن اگر ہمیں نظر آ جائے وہ فرشتہ دھکا دیتا ہوا تو پھر ہمیں ہماری فیلنگز جو ہے وہ اور طرح کی ہوتی ہیں. تو یہی مسئلہ وہاں پہ ہوا, صرف وہ چیزیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں. تو آف کورس فرشتے جو ہیں, شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر اس کے اوپر بڑا خوبصورت لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز جو دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب معمور من اللہ ہیں, اللہ کی طرف سے ان کو حکم دیا جاتا ہے. اور حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کائنات کی جزیات میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر فرشتے اللہ کے حکم سے رول پلے نہ کر رہے ہوں. مطلب وہ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ اگر کسی مچھیرے نے مچھلی پکڑنے کے لیے جال ڈالا ہے دریا میں یا تالاب میں, تو مچھلیوں کے اوپر بھی فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو ان کو اس طرف گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اس طرف جانا ہے. لہٰذا ہر چیز جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے ہو رہی ہوتی ہے. لہٰذا جب آپ اس کو اوور آل دیکھتے ہیں تو فرشتے خیر کی قوت کے طور پر اور جو شیاطین ہیں وہ شر کی قوت کے طور پر وہ دنیا میں موجود ہیں اور وہ اپنا اپنا زور لگا رہے ہیں. اور شیطان نے, ابلیس نے پہلے دن ابتدائی آفرینش اللہ تعالیٰ کو چیلنج دیا تھا کہ میں نے تیرے بندوں کو جنت کی طرف نہیں جانے دینا, لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, میں سیدھے رستے کے درمیان میں بیٹھ جاؤں گا, میں جانے نہیں دوں گا. اس نے چیلنج کیا تھا, اور ہر چیلنج کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَان, کہ میرے بندوں کے اوپر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. لہٰذا جو شخص اس پازیٹیوٹی کو اچیو کر لیتا ہے تھرو ذکر, تھرو عبادت, تھرو پازیٹیو تھنکنگ, تھرو پازیٹیو ایکشن, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں اس کے مطابق وہ کرتا ہے, تو وہ گویا شیطان کے شر سے بھی بچتا ہے, اس نیگیٹیوٹی سے بھی بچتا ہے. زبردست زبردست. یہ جو انرجیز کا شیخ کانسیپٹ ہے, چونکہ فزکس میں میرا انٹرسٹ ہے, تو انرجیز ایگزسٹ تو کرتی ہیں. اگر میں سائنٹیفک انرجی جو ہے اس کے کانسیپٹ کی بات کروں, ایک تو یہ ورڈ ویسے بھی یوز ہوتا ہے نا, کامنلی انرجی سے مراد ہوتی ہے کہ بس ایک کیفیت, لیکن اگر سائنٹیفکلی بھی دیکھا جائے تو تھرمل انرجی اور وہ کانسیپٹ ہے نا کہ انرجی از کنزروڈ, انرجی کین نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ, بس وہ اپنی شیپ چینج کرتی ہے فرام ون فارم ٹو اندر, اٹ کوڈ بی نیگیٹیو, اٹ کوڈ بی پازیٹیو. تو کچھ لوگ اسے ایک کانسیپٹ ہے اینیمل میگنیٹزم, یہ ایک پرانا کانسیپٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہر انسان کے ساتھ, اینیمل سے مراد ان کی انسان تھی, ہر جانور اور انسان کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک انرجی ہے جو میگنیٹزم کی طرح ہے, جو پازیٹیو سوچیں گے تو وہ میگنیٹ پازیٹیوٹی کو اٹریکٹ کر لے گا, نیگیٹیو سوچیں گے تو وہ نیگیٹیوٹی کو جو ہے وہ اٹریکٹ کر دے گا. اور اس کے باقاعدہ ایکسپیریمنٹس کر کے انہوں نے دکھائے, اس کو پریکٹس کیا ایز اے ہیلنگ پریکٹس, کہ ہم وہ لوگ جو بیمار ہیں بہت زیادہ, جسٹ بائی چینجنگ دیئر تھاٹس یا ان کو کوئی ہوپ دلا کے, امید دلا کے, انہوں نے اس کے اثرات دیکھے کہ یہ تو ٹھیک ہونا شروع ہو گئے, حالانکہ وہ ڈاکٹرز نے تو جواب دے دیا تھا. اسی طرح فزکس میں ڈیپ جائیں تو کوانٹم انٹینگلمنٹ کا ایک کانسیپٹ ہے. وہ یہ ہے کہ الیکٹرانز کے پیئرز ہوتے ہیں آپس میں, اور وہ بہت زبردست طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہیں, وہ دونوں الیکٹران. یعنی اگر آپ ایک الیکٹران کو یونیورس کے ایک اینڈ پہ رکھیں, دوسرے کو دوسرے اینڈ پہ رکھیں, جو ایفیکٹ اس پہ ہوگا وہی ایفیکٹ جو ہے وہ اس پہ ہوگا. تو اس کو بھی یوز کر کے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وی آر آل کنیکٹڈ, ہمارے الیکٹرانز انرجی کیری کرتے ہیں, اور ہم کہیں بیٹھیں, غم زدہ بیٹھیں کسی چیئر پہ, کسی بیڈ پہ, روتے رہیں اور گناہ کے اعمال کریں وغیرہ وغیرہ, تو اس جگہ پہ کوئی اور آ کے بیٹھے گا تو اسے بھی وہ انرجی فیل ہوگی. یعنی وہ نحوست کہہ لیں, یا وہ ایک اس پہ بھی غم طاری ہو جائے گا. اس لیے انوائرمنٹ کا بھی وہ کہتے ہیں بڑا خیال رکھو, اپنا ہیپی انوائرمنٹ بناؤ. اپنے روم میں اگر کچھ تم نے بہت ایسی حرکات کی ہیں جو نحوست پر مبنی ہے, تو اب پازیٹیو حرکات کرو وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس طرح سائنٹیفکلی اسے ایکسپلین کرتے ہیں. تو آپ اس پہ کیا جو ہے وہ کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں, اس کو شریعت کی اپنی اصطلاحات ہیں, جی ہاں, اور لیکن یہ جو چیز آپ ایکسپلین کر رہے تھے, تو میں یہ کہوں گا کہ شریعت کی نظر میں
یہ واقعتاً موجود ہے، اس کا وجود کسی نہ کسی طور ہے. صحیح. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت کے ساتھ اور کمپنی کے ساتھ، کہ بری صحبت اور اچھی صحبت، ٹھیک، اس کے ساتھ آپ نے ایکسپلین فرمایا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جو اچھی صحبت ہے اس کی مثال عطار کی دکان کی طرح ہے. جیسے عطر فروش خوشبو کی دکان ہے، تو آپ اس کی دکان پہ چلے جائیں تو آپ چاہے کچھ خریدیں چاہے نہ خریدیں، صحیح، لیکن آپ کو خوشبو تو آئے گی، اور خوشبو آپ کے ناک میں چلی جائے گی. زبردست. اٹ مینس کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. وہ جو آپ نے کہا کہ وہ اسی جگہ کوئی شخص آ جائے تو ظاہر ہے کوئی اچھا آدمی آیا ہے، ایمان والا آدمی آیا ہے، تو ایمان والے کی خوشبو ہوگی، اس کی ایک پاور ہوگی. تو آپ اگر اس کے ساتھ صحبت کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، وہ آپ کے گھر آتا ہے یا آپ اس کے گھر جاتے ہیں، تو آپ نے اپنے ایمان کی تازگی محسوس کرتے ہیں. اور بعین ہی جب آپ کسی برے آدمی کے ساتھ جو بالکل برائیوں کے اندر اور سود خور ہے یا کوئی ایسی برائی کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہے، تو آپ اس کی نحوست محسوس کریں گے. اور اس محسوس کرنے کا بھی انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کا جو آئینہ بصیرت و بصارت ہے وہ کس قدر شفاف ہے. جی، یعنی اگر آپ شفاف رکھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ احساس ہوگا. اگر آپ کے اندر شفافیت نہیں ہے، آپ کا آئینہ جو ہے وہ خود زنگ آلود ہو چکا ہے. وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے کہا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، یہ جو پیمانہ ہے حق اور باطل کو محسوس کرنے کا، یہ تو ان کو ملتا ہے جو تقوی میں آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں. اگر تم اللہ کا تقوی رکھو گے، اور اللہ کا تقوی رکھنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ زندگی اس نہج پر ترتیب دی ہو کہ میں نے ہر صورت اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور ہر صورت اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے. بے شک. اور بس. اور جس نے یہ اس نقطے پر اپنی زندگی استوار کر لی ہوئی ہے وہ متقی ہے، اور ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ وہ پیمانہ عطا کر دیتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بری صحبت ہے اس کی مثال لوہار کی بھٹی ہے. کہ آپ ظاہر ہے کسی لوہار کی بھٹی میں جائیں اور اس کی صحبت اختیار کریں تو چاہے آپ وہاں سے کوئی چیز لیں چاہے نہ لیں، وہاں پاس بیٹھنے سے ہی چنگاریاں توڑ کے آ جائیں گی. کوئی نہ کوئی چنگاری آپ کے دامن کو داغدار کر دے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اثرات تو ہوں گے صحبت کے. اس لیے اچھی صحبت کے بھی اثرات ہیں، بری صحبت کے بھی اثرات ہیں. اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھا کرو جو صبح و شام اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں. لہٰذا ان لوگوں کی صحبت کے ساتھ آپ، تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں نے اس کو جس طرح سے بھی لیا ہے، اس کا وجود تو بہرحال ہے. جیسے آپ دیکھیں اب تو بالکل سائنٹیفکلی یہ ایکسپیریمنٹس ہو گئے ہیں کہ کینسر کے مریضوں کو آپ سورہ الرحمن سنوائیں تو وہ جو ہے بالآخر وہ ان کی ہیلنگ کے اندر نہ صرف یہ کہ وہ علاج ہوا ہے بلکہ مکمل وہ شفا یاب ہو گئے ہیں. لہٰذا یہ تو اب ہاسپٹلس کے اندر، لاہور کے اندر کچھ ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ لوگ یہ قرآن تھراپی کے نام پر اس کو شروع کر دیا انہوں نے. اور ظاہر ہے کہ یہ پازیٹیو اثرات ہیں، اور یہ وہ ایک ہر دور میں لوگوں نے انٹرپریٹ اپنے اپنے طور پر کیا ہے. جیسے جب اشاعرہ آئے ہیں تو اشاعرہ نے پوری کائنات کو جواہر میں ایکسپلین کیا ہے. جواہر میں یہ ہر کائنات جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ہزاروں جواہر سے مل کر بنی. لہٰذا ان کا خیال یہ ہے کہ ایک فلو ہے جواہر کا جو ہر لمحہ، اور جوہر کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے وہ اصل میں اللہ کی قدرت کاملہ کو ظاہر کرنا چاہتے تھے. اور ان کا خیال یہ ہے کہ جوہر کوئی مستقل چیز نہیں ہے، جیسے اس سے پہلے یونانی فلاسفہ کا خیال یہ تھا کہ ایک چیز ہوتی ہے جوہر، یہی سینس ہوتا ہے، اور وہ اصل چیز وہی ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں نہیں، جوہر جو ہے وہ ایک لمحے میں بھی اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا، بلکہ ایک لمحے کے کسی حصے میں بھی اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا. اس کے کسی بھی چیز کے موجود ہونے کا مطلب یہ ہے، مثلا یہ مائک ہمیں موجود نظر آ رہا ہے، یہ لیپ ٹاپ ہمیں موجود نظر آ رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر لمحہ نئے جواہر بن رہے ہیں اور پرانے تو وہ ڈسٹرائے ہو رہے ہیں، ایک لمحے میں وہ ختم ہو رہے ہیں. اور یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اور جو ہی ہر چیز جو ہم محسوس کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی فلسفی ہے کہ مثلا یہ کوئی چیز جب ہم دیکھتے ہیں، سونگھتے ہیں، اپنے حواس سے محسوس کرتے ہیں، تو اس میں بھی ان کا خیال یہ ہے کہ کچھ جواہر ہیں جو فلو کرتے ہیں اور ایک بہاؤ کی صورت میں اس طرف جاتے ہیں. وہ جا کے اس کے ٹکراؤ کی، دیکھیں حسن آنکھ میں ہوتا ہے یا دیکھی جانے والی چیز میں ہوتا ہے، بلکہ ایک فلسفی یہ ہے کہ نہ یہ دیکھے جانے والی چیز میں ہوتا ہے، نہ یہ آنکھ میں ہوتا ہے، بلکہ وہ جو جواہرات فلو کی شکل میں جاتے ہیں اور جا کے اس سے ٹکراتے ہیں، ان کے ٹکراؤ کا انداز ہے جو آپ کو خوبصورت یا بدصورت دکھاتا ہے. ہو سکتا ہے کسی وقت
آپ اسی چیز کو دیکھیں تو آپ کو وہ خوبصورت نظر آئے، اور ہو سکتا ہے اسی کو آپ کسی اور اینگل سے دیکھیں تو وہ آپ کو بدصورت نظر آئے. تو یہ ٹکراؤ کے انداز ہے. لہٰذا یہ میں کہتا ہوں یہ مختلف ایکسپلینیشنز ہیں، مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں، ہر دور کی اپنی ہیں، لیکن بہرحال اس کا وجود تو ہے. بالکل ٹھیک. شیخ یہ جو اینیمل میگنیٹزم کی میں نے بات کی نا، اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں دلیل اور بیک گراؤنڈ یہ لوگ کیا دیتے ہیں. ایکچولی یورپ میں شروع ہوا تھا. تو کانسیپٹ یہ ہے جی کہ ہمارے اندر ایک میگنیٹک فیلڈ ہے یا ایک میگنیٹک انرجی ہے، اور اس سے ہم بہت چیزیں اٹریکٹ کر سکتے ہیں. اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی کہ جیوز یہ پریکٹس کرتے تھے. ایک چیز ہے دا لیئنگ آن آف ہینڈس، یعنی ہاتھ رکھتے تھے ان کے پادری یا ریبائز نا لوگوں پہ. تو لوگوں نے باقاعدہ رپورٹ کیا کہ انہیں انٹینس ہیٹ کی فیلنگ آئی، ایک انرجی کی فیلنگ آئی، ایک ٹرانس طاری ہو گیا ان پہ، یا سیزرز مطلب وہ جھٹکے لینے لگ گئے، مرغی کا دورہ پڑ گیا، ٹریمبل کرنے لگ گئے، کانپنے لگ گئے. تو یہ اس کی دلیل ڈیوٹرانومی جو یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا چیپٹر ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ موزیس جوشوا کو پکڑتے ہیں اس طرح سے اور ان میں انرجی ٹرانسفر کرتے ہیں. وہاں سے ایک کانسیپٹ لے کر آئے. جوشوا میرا خیال ہے یہ یوشع بن نون، جی انہیں. تو اسی کانسیپٹ کو پکڑ کے انہوں نے کہا کہ یہ حقیقت ہے. جیسے اگر ہم دیکھیں شیخ تو رقیہ جب کرتے ہیں وہ بھی ہاتھ میرے خیال لگانے کا حکم ہے، ویسے تو دور سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن کہ راکز ہاتھ پھیرنے کا حکم ہے. بالکل. تو اس میں کتنی حقیقت ہے، کیونکہ یہی چیز استعمال کرتے ہیں. مطلب ایک خاص فارم ہے صوفیزم کی، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ محفلوں میں بس ذکر کر رہے ہوتے ہیں، وجد طاری ہو جاتا ہے، پھر وہ لوگوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، لوگ کانپنے لگ جاتے ہیں، ہلنے لگ جاتے ہیں. مطلب بہت فنی لگتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ایک الگ دنیا، آپ کو کیا پتہ، ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے باقاعدہ. اچھا اصل میں نا اس میں دیکھیں ایک چیز نہیں ہے، یہ اس کے بہت سارے مظاہر ہیں، اور اس میں ابتدا ہوتی ہے قلب جاری کرنے سے، اور وہ ایک مشق کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے قلب جاری ہوتا ہے. وہ مختلف قلب کے مقامات بتاتے ہیں، ہر ایک کی الگ مشق ہوتی ہے، اور پھر وہ اس کو اس لیول پہ لے کے آتے ہیں کہ پھر وہ اس کے ساتھ وہ کنیکٹ ہو سکے، فریکوینسی جو ہے وہ میچ کر سکے. پھر اس کے بعد وہ کہیں کرنٹ لگتا ہے نہیں لگتا، یہ واٹ ایور. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تو یہ دین ہے تو پھر سورس آف نالج مدینہ ہے، سبحان اللہ. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. صحیح. اور اگر یہ دین کی بات نہیں ہے تو پھر یہ دین کا موضوع ہی نہیں ہے. تو وہ کریں، ڈانس بھی کریں، وہ کرنٹ بھی لگائیں ایک دوسرے کو، جو مرضی کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کو دین نہ کہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. دین اتنا ہی ہے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. آپ نے جو دین صحابہ کرام کو سکھایا وہ دین ہے. لہٰذا اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کا کوئی قلب جاری فرمایا تھا اور اس کے لیے کوئی مقامات کی مشق کروائی تھی تو ٹھیک ہے، یہ دین ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ جو کام کر رہے ہیں یہ دین نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ کوئی اور چیز ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص کوئی شغل کر رہا ہے، کوئی ویڈیو گیم کھیل رہا ہے، کوئی ایسا کام کر رہا ہے، کوئی فزیکل ٹریننگ کر رہا ہے، کوئی اپنی یکسوئی کی ایک مشق کر رہا ہے، تو وہ کرتا رہے، لیکن اس کو دین تو نہ کہے. دین تو صرف وہ ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. لہٰذا جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس کے وجود سے دلیل پکڑ کر یہ دین کا ایک طریقہ کار بنا لیا جائے تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے. اس طریقے کو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دیکھیں سکہ رائج الوقت جو قیامت والے دن ہے نا، جو چلنا ہے، جو سکہ چلنا ہے، وہ نوٹ ہے مدینے کی مہر والا. سبحان. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا، جس نے ایک بھی عمل ایسا کیا لیس علیہ امرنا، اس کے اوپر ہماری مہر نہیں ہے، فہو رد، وہ ریجیکٹڈ ہے. لہٰذا ایسے کام خام خواہ بنا کے اس کو دین قرار دینا، یہ تو اس سے بڑی تو جہالت اور کوئی نہیں ہے. اس لیے کسی چیز کا وجود دیکھیں، اچھی چیزیں موجود ہیں، بری چیزیں موجود ہیں، اور اس کو اس کی جو کنیکٹیوٹی ہے یا صحبت کا جو اثر ہے اس کو ضرور استعمال کریں، لیکن ان حدود میں استعمال کریں جو حدود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگائیں. اور وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ شکوہ سنجے سخت یہ آئیں مشو از حدود مصطفیٰ بیرو مرو، کہ آئین کی سختی کا شکوہ نہ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کر. لہٰذا ہم پابند ہیں ان حدود کے. تو اگر ہم کسی چیز سے دلیل پکڑ کے باقی چیز کہانی خود بنا لیتے ہیں تو وہ آپ بنا لیں، آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنا شغل کر لیں،
لیکن اس کو دین نہیں کہا جا سکتا. آپ نے کہا کہ وہ مزاحیہ لگتا ہے اور اس میں تو واقعتاً مزاحیہ لگتا ہے, اس کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو دین کے ساتھ جن چیزوں کے ساتھ تعلق ہے, دین سنجیدہ ہے, اور دین کبھی بھی اس طرح کے مذاق اور مزاح کو پسند نہیں کرتا جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو منع فرمایا کہ آپ تو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا مزاح نہ کریں گے جس میں کوئی حقیر کا پہلو نکلتا ہو یا کوئی ایسی چیز ہو. تو جہاں دین کے اندر جس شکل کے اندر سنجیدگی نہیں ہے اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. شیخ کوئی پاسبلٹی ہے کہ جنات کا یا شیاطین کا کوئی افیکٹ ہو؟ کیونکہ ڈاکٹر بلال فلپس کو میں سن رہا تھا ایک بار اس موضوع پہ, تو وہ کہہ رہے تھے یہ تو پکے انہی کا افیکٹ ہوتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے, ہم اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتے. دیکھیں وہ ہو سکتا ہے کہ یکسوئی کی کوئی ایسی پریکٹس ہو صحیح کہ جس سے ان کا کوئی آپس میں فریکوینسی میچ کرنے کے بعد کوئی کرنٹ ٹرانسفر ہوتا ہو. مطلب اس کو ہم ڈینائی نہیں کرتے, صحیح, اس لیے کہ اس کی ایگزسٹنس تو ہے. جی ہاں, جب قرآن پڑھنے سے اثر ہو سکتا ہے تو آپ گیتا پڑھنے سے اثر کیوں نہیں ہوگا؟ مطلب وہ نیگیٹو ہوگا. تو اگر ظاہر سی بات ہے آج بچے جو ہیں وہ یہ کھیلتے ہیں ویڈیو گیمز, عجیب و غریب اس کے اندر شکلیں بنی ہوتی ہیں. تو ویڈیو گیمز کھیلنے کے بعد یا کوئی ایسی کارٹون دیکھنے کے بعد بچے کے اوپر نفسیاتی اثرات نہ ہوں, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو جیسے قرآن پڑھنے سے پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں, دین کی بات سننے سے پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں, نماز پڑھنے سے, آپ دیکھیں نماز پڑھنے سے پہلے کی کیفیت اور نماز پڑھنے کے بعد کی کیفیت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اور یہ فرق کس لیے ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک عمل ہے, اس کی ایک پازیٹیوٹی ہے, اس نے آپ کے جسم کو متاثر کیا. اسی طرح نیگیٹیوٹی بھی متاثر کرتی ہے. تو وہ جو پاور ان کے پاس ہے یا جو کچھ بھی ہے, ہو سکتا ہے جنات کے ذریعے سے ہو رہا ہو, اس لیے کہ جنات بھی تو شرارت کرتے ہیں, اور من الجنت والناس ہے, یہ جو انسانی لبادے میں ہیں وہ بھی شیاطین ہو سکتے ہیں, اور جو ہمیں نظر نہیں آتے وہ بھی شیاطین ہو سکتے ہیں. لیکن اس کی نشانی صرف یہ ہے, ایک تو وہ اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے, اور دوسرا لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر یہ دونوں باتیں ان میں پائی جاتی ہیں تو وہ شیاطین ہیں, وہ چاہے انسانوں میں سے ہوں چاہے جنوں میں سے ہوں. ایسا کوئی علم ہے شیخ کہ ایک بندہ کلیم کرے جی کہ میرے سامنے ایک خاص فیلڈ یا ایک دنیا کھل گئی, ایک نئی ڈائمینشن کھل گئی, اور اب میں لوگوں کی انرجیز دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے گناہ کیے ہیں یا وہ کس حالت سے آ رہے ہیں؟ جیسے وہ کچھ واقعات بھی ہم پڑھتے ہیں. اب یہ آپ ہی بتائیے ضعیف واقعہ ہے کہ صحیح ہے کہ امام ابو حنیفہ وہ وضو کرتے تھے لوگ تو وہ اندازہ لگا لیتے تھے کہ ان کے کتنے گناہ ہیں. اس طرح کا کچھ واقعہ میں نے سنا ہوا ہے. یہ کوئی علم ہے, اس کی کوئی حقیقت ہے؟ ایسا کوئی نہیں, بندہ وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں جب میں وضو کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے گناہ جو ہیں وہ گر رہے ہیں. اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے, یہ تو یقین اور ایمان کی بات ہے. کچھ چیزیں ہیں جو لاجک کی ہیں, کچھ چیزیں ہیں جو فیتھ کی ہیں. صحیح. تو یہ اس کا تعلق فیتھ کے ساتھ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں اور گناہوں سے انسان پاک ہو جاتا ہے. تو ہم جب اس کو اس کنسنٹریشن سے دیکھیں, یہ بھی تو ایک کنسنٹریشن ہے, یہ بھی ایک یکسوئی ہے. جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے سے دیکھیں, اس کو میں یہ کہتا ہوں ہمارے ناظرین بھی اس کو تجربہ کر کے دیکھ لیں. آپ ویسے منہ ہاتھ دھو لیں تو آپ کی طبیعت کے اوپر اثرات اور طرح کے ہوں گے. صحیح. اور آپ نیت کے ساتھ وضو کریں تو پھر آپ کے اوپر اثرات اور طرح کے ہوں گے. سبحان اللہ. یعنی وضو کے اندر, اور ویسے ہاتھ منہ دھونے کے, ہاتھ منہ پاؤں بھی دھو لیں بے شک, نیت وضو کی نہ ہو تو آپ کے اوپر وہ پاکی کا احساس ہو ہی نہیں سکتا, وہ فیلنگز آ ہی نہیں سکتی جو آپ کو وضو کے بعد آتی ہیں. اور وضو کے بعد آپ کے اندر ایک احساس ہوتا ہے. دیکھیں تیمم کیا ہے؟ تیمم دراصل سمبولک ایک اسی کا سمبولک اظہار ہے جو آپ کو پاکی عطا ہونی تھی تھرو واٹر, پانی کے ذریعے سے, تو پانی نہیں ملا, تو اب آپ صرف سمبولیکلی یہ کر کے اس پاکی کے احساس کو حاصل کرتے ہیں. اب دیکھیں وہی تیمم غسل کے لیے بھی کافی ہے, وہی تیمم آپ کو کافی ہے آپ کے وضو کے لیے بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں اس میں آپ اپنے آپ کو پاک کر نہیں رہے, اصل میں آپ اس میں پاکی کا احساس کر رہے ہیں, احساس حاصل کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں جو شریعت نے ہمیں بتائی ہیں اس کے اندر یکسوئی کا ایک اپنا معیار ہے, اور اس میں پھر اگر کوئی شخص محسوس کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی بنیاد پر محسوس کرتا ہے کہ یہ ہوا ہے. جیسے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کوئی واقعہ سنایا اور آپ نے کہا کہ بنی اسرائیل کا کوئی آدمی تھا اور اس نے اپنے
بیل کے اوپر سواری کر لی یا بوجھ لاد دیا جی 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 تو بیل بولنے لگا اور بیل اپنے مالک سے کہتا ہے کہ میں اس کام کے لیے تو نہیں ہوں، میں تو اس لیے ہوں کہ میرے ساتھ کھیتوں میں ہل چلایا جائے، صحیح، میں وزن لادنے کے لیے تو نہیں ہوں۔ صحیح، تو ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات فرمائی تھی تو محفل میں ایک آدمی بولا، مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، جی جی جی، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیل نے بھی باتیں کی، کبھی بیل بھی بولتا ہے بھلا؟ اب اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا دیا؟ اب ہمارا انا اومن بہی و ابو بکر و عمر، اس پر میں بھی ایمان رکھتا ہوں، اللہ، ابو بکر بھی ایمان رکھتا ہے، عمر بھی ایمان رکھتا ہے۔ یعنی آپ ابو بکر سے پوچھ لو یا عمر سے پوچھ لو، صحیح، صحیح، تو ابو بکر اور عمر کوئی عینی گواہ تھوڑے تھے، نہیں۔ اصل میں یہ معاملہ یقین کا اور ایمان کا ہے کہ اب اس میں کوئی لاجک نہیں ہے، صحیح، یہ اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایسا ہے تو آپ کو یقین ہے کہ ایسا ہوا ہے۔ تاریخ میں ایک بھی واقعہ رپورٹ نہ ہوا ہو کہ کبھی کسی بیل نے باتیں کی تھیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فوراً مان لی جائے۔ لہٰذا جب آپ وضو کرتے ہیں اور آپ کا ایمان یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے گناہ جھڑتے ہیں، تو وہ آپ اس کو فیل کرتے ہیں کہ گناہ جھڑ رہے ہیں، تو یہ فیلنگ آ جانا ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کو اس ایمان کی بنیاد پر جتنا زیادہ تگڑا آپ کا ایمان ہوگا اور جتنا زیادہ آپ اس میں زیادہ مضبوط ہوں گے، آپ محسوس کریں گے کہ ہاں میرے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدمی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو سارے گناہ ایک گٹھڑی کی صورت میں اس کے سر کے اوپر آ جاتے ہیں، بالکل صحیح، اور جب وہ رکوع جاتا ہے تو گر جاتے ہیں، سجدہ جاتا ہے تو بالکل ہی سارے گر جاتے ہیں۔ اب یہ اندازہ کریں یہ ایک فیلنگ ہے، جی، اور اگر آپ اس فیلنگ کو اپنے تفکر کا حصہ بنا لیں تو پھر جب آپ نماز پڑھیں گے سبحان اللہ، تو آپ وہ گٹھڑی گرتی ہوئی محسوس نہیں کریں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ گٹھڑی گر گئی۔ تو یہ تو اصل میں ایمان کے ساتھ تعلق رکھنے والی فیلنگس ہیں۔ بالکل ٹھیک، میں یہ مانتا ہوں شیخ کہ یہ جو آج کل یہ ریسرچ ہو رہی ہے انرجی کی، اینیمل میگنیٹزم کہہ دیں اسے یا جو بھی کہہ دیں، میں تو بہت زیادہ یہ بیلیف رکھتا ہوں کہ اسلام کی جتنی بھی پریکٹسز ہیں الحمدللہ کامل ہیں اور کمپلیٹ پیکیج اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ جیسے آپ نے اذکار کا ذکر کیا، آپ نے برکت کے کنسیپٹ کا ذکر کیا، ماشاءاللہ، تو اگر ہم ان چیزوں کو بھی اس نظر سے اسلام کو دیکھیں، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، تو پھر بھی ماشاءاللہ اسلام از کیٹرنگ ایوری تھنگ۔ جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا، ہو نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی ایسی بات نہ بتا کے گئے ہوں جو ہمارے ہر ایسپیکٹ سے ریلیٹڈ ہے یا ہمارے لیے فائدہ مند ہے الحمدللہ۔ یوگا کی اسپیسیفکلی بات شیخ میں کرنا چاہوں گا، کیا یہ پاسبل ہے کہ یوگا، کیونکہ بدھزم سے آ رہا ہے اور اس پہ ریسرچز ہیں کچھ، میں آپ سے ایک ریسرچ شیئر کرتا ہوں یوگا پہ، میڈیٹیشن پہ ایک ریسرچ ہوئی، وہ ریسرچ کا میں نام ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، مجھے ملا نہیں، لیکن خیر آڈینس انشاءاللہ میں کہتا ہوں خود ڈھونڈ لیں۔ اس میں 3 چیزیں شیخ انہوں نے ثابت کی۔ 8 ویکس کے لیے انہوں نے چند لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا، ایک گروپ کو کہا کہ تم میڈیٹیشن کرو گے، یوگا کرو گے، ایک گروپ کو کہا کہ تم جس طرح گزارے زندگی بس اسی طرح گزارو۔ 8 ویکس بعد ان لوگوں نے وہ گروپ اے جس نے میڈیٹیشن کی تھی اور گروپ بی ان کا MRI اسکین کیا، وہاں سے انہوں نے پتہ لگایا کہ ہمارے برین میں ایک ایریا ہوتا ہے ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک، وہ ایریا ایکٹیویٹ ہوتا ہے جب ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، فارغ بیٹھے ہوئے، اور وہ اوور تھنکنگ کے لیے رسپانسبل ہے وہ ایریا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے میڈیٹیشن یوگا کیا ہوا تھا 8 ویکس کے لیے، ان کا وہ ایریا کافی لیس ایکٹیو تھا، کنٹرولڈ تھا، یعنی انڈائریکٹلی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی اوور تھنکنگ ختم ہو گئی یا ایکٹیویٹ نہیں تھی، تو وہ سکون میں تھے۔ دوسرے جو تھے ان کا وہ ایریا وہ کلر سے نظر آتا ہے، بلو یا ریڈ ایکٹیویٹی کا ایریا، تو وہ دیکھا کہ وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے۔ تو پہلی چیز انہوں نے اس ریسرچ سے یہ ثابت کی جی کہ یوگا جو ہے وہ آپ کی اوور تھنکنگ اور نیگیٹیوٹی ختم کرتا ہے۔ دوسرا انہوں نے پازیٹیو ایموشنس پہ ایک ریسرچ کی کہ وہ گروپ جنہوں نے یوگا کیا تھا وہ زیادہ خوش تھے، ہیپی تھے، شکر گزار تھے، گریٹفل تھے، ان کے الفاظ بڑے پازیٹیو تھے۔ سیم سوالات دوسرے گروپ سے پوچھے، وہ نہیں، ان کی زبان پہ شکایت تھی اور نیگیٹیو ایموشنس تھے۔ تیسری چیز جو شیخ انہوں نے دریافت کی کہ وہ لوگ جنہوں نے یوگا کیا ہے، میڈیٹیشن کی، ان کا گرے میٹر زیادہ ہے برین میں۔ گرے میٹر جو ہے وہ ہمارے آپ کہہ لیں فلوئڈ ہے برین میں، اس کا زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے الیکٹریکل سگنلز جو نیورونز آپس میں ایکسچینج کر رہے ہیں وہ بڑے ایفیشینٹ ہیں۔
اس سے آپ کی ڈیسیجن میکنگ امپروو ہوگی, انالیٹیکل ایبلٹی امپروو ہوگی, فوکس امپروو ہوگا. تو یہ تیسری چیز ثابت کی کہ دیکھیں جی اس سے گرے میٹر انکریز ہوتا ہے. اب یہ تو شیخ انہوں نے یوگا پہ کی. میں اکثر کہتا ہوں کہ ابھی تو وہ کوئی عام سا ہمارا آدمی اٹھا لیں جو ماشاء اللہ تہجد پڑھ رہا ہے, نمازیں پڑھ رہا ہے, اس کا MRI اسکین کر کے دیکھ لیں جو صحیح میں پڑھ رہا ہے, تو پتہ نہیں وہ کیا کیا چیزیں انہیں نظر آ جائیں. لیکن یوگا کے فائدے تو ثابت شیخ اس سے ہو رہے ہیں, اور بہت زیادہ ورلڈ وائڈ پریکٹس بھی ہوتا ہے یہ. لیکن میں نے کچھ اسکالرس کو کہتے سنا ہے بالکل حرام ہے, اس میں شرک انوالوڈ ہے, یا اس میں سن کی ورشپ انوالوڈ ہے, یا اس میں پینتھیزم انوالوڈ ہے, وغیرہ وغیرہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں اپنے اوریجن کے اعتبار سے یوگا جہاں سے آیا ہے, آپ اب اس کی ہسٹری دیکھیں جی, تو اس ایک بالکل ریلیجس ٹریڈیشن سے آیا ہے. جی جی, تو جب ریلیجس ٹریڈیشن سے آیا ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ صرف ایک جسمانی ورزش ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. صحیح صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں تھوڑا سا یہ آپ کر سکتے ہیں کہ وہ جس ریلیجس ٹریڈیشن سے آیا ہے آپ اس کو اس سے کاٹ دیں اور اس کو صرف جسمانی ورزش کے طور پر لیں. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, ایسا ممکن ہے کہ آپ اس کو جسمانی ورزش کے طور پر لیں. ٹھیک. مثلاً ابھی جو آپ نے کہا کہ وہ تو سورج کے ایک خاص وقت کے اوپر, جی, سورج کے ایک خاص رخ کے اوپر بیٹھتے ہیں, جی ہاں, خاص قسم کے گیتا کے شلوک پڑھتے ہیں, خاص قسم کا ان کا ایک آسن بھی ان کے خاص قسم کے ہوتے ہیں, اور پھر اس میں جسم سے کپڑا ہٹانا بھی ضروری ہوتا ہے. جی جی جی. اچھا, اس طرح کی بہت ساری شرائط ہیں. جی ہاں, پوسچر بھی بڑا پوسچر بھی عجیب و خاص غریب قسم سا. کے ہوتے ہیں. اور جب آپ ان سارے پوسچرز کو بھی, ان جس کو آسن کہتے ہیں, آپ اس کو بھی اختیار نہیں کرتے, اور آپ ان کے جو یوں کہہ لیں کہ جو ریلیجس آسپیکٹ سے جتنی چیزیں ہیں اس کو آپ کاٹ دیتے ہیں, منقطع کر دیتے ہیں, اور آپ صرف اس کا جو جسمانی ورزش کا پہلو ہے اس کو لے لیتے ہیں. تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ پھر جائز ہے, اس کے جواز کا فتویٰ نکل آتا ہے کہ صرف اس کو آپ جسمانی ورزش کے طور پر لیں. اب جب آپ جسمانی ورزش کے طور پر لیتے ہیں تو اس میں پھر اس میں جو سانس کی ایکسرسائز ہوتی ہے, جب آپ سانس روکتے ہیں, سانس چھوڑتے ہیں, تو وہ اگر ایگزیکٹلی آپ کو انہی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے کہ جو مقصد اصل میں روح کو, اپنی روح کو, ذاتی روح کو عالمگیر روح کے ساتھ متصل کرنا اصل مقصد ہوتا ہے. اور جو بنیادی طور پر آپ کہہ لیجئے کہ یہ ہندوازم, بدھ مت جو ہے وہ بھی ہندو مت سے نکلا ہوا ہے, تو یہ ہندو دھرم جو ہے یہ اپنے آپ کو اس طریقے سے وہ ایک عالمگیر مذہب قرار دلوانے کے چکر میں ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ اس کے اوپر, میں نے ایک آرٹیکل پڑھا کہ اس کے اندر یہ تک لکھا ہوا تھا اور پوری ڈیٹیلز دی ہوئی تھی کہ مثلاً RSS جو ہے, جو بہت ہی ایک ہارڈ کور اور ایکسٹریم جو ان کی جماعت ہے ہندوتوا کی, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہندو مذہب نہیں ہے, ہندو دھرم مذہب نہیں ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک تہذیب و تمدن ہے. تو گویا جب آپ پھر ان کا تہذیب و تمدن اڈاپٹ کر لیں گے, اگر آپ یوگا کو صرف ایک ورزش کے طور پر ہر جگہ پہ امپلیمنٹ کر دیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا اس جواز کے ذریعے سے آپ گویا ہندو دھرم کی کچھ باتوں کو مان لیں گے اور ان کے اس تہذیب و تمدن کو آپ اڈاپٹ کریں. اس لیے علماء کرام نے, اکثر علماء کرام اس کے ناجائز اور حرام ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں. اور جن لوگوں نے فتویٰ دیا ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو صرف جسمانی ورزش کے طور پر لیا جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. تو سوال اصل میں اس میں یہ ہے کہ کیا صرف جسمانی ورزش کے طور پر لے کر ان روحانی مراقبوں سے اور اس میڈیٹیشن سے اس کو الگ کیا جا سکتا ہے؟ از اٹ پاسبل اور ناٹ؟ تو اگر یہ پاسبل ہے, یہ تو یوگا والے ہی کر سکتے ہیں, میں تو اس کے بارے میں کوئی اس کی تفصیلات جانتا نہیں ہوں. تو یوگا والے ہم نے تو یہاں دیکھا ہے, میں ایک دو دفعہ یہ گلشن اقبال میں مجھے اتفاق ہوا, تو وہاں ایک ہمارے دوست وہ کرواتے تھے, تو ان کے تو سارے کاشنز جو تھے نا وہ بھی تھے اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ, یہ کاشنز تھے. اور وہ جب چینج کرنا ہوتا تھا وہ کہتے تھے اللہ اکبر, پھر وہ جاری رکھنا ہوتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اس کو بار بار کرواتے, پھر اللہ اکبر, اس کا مطلب چینج کر لیں. ان کے کاشنز بھی سارے ایسے تھے. اور اسی طرح سے وہ گویا ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے آپ کو وہ دین کے ساتھ اور ذکر کے ساتھ بھی جوڑے رکھتے تھے. تو اگر کوئی شخص اس طرح سے کر رہا ہے تو اس کو آپ کہیں کہ یہ حرام اور ناجائز کام کر رہا ہے, تو یہ بہت مشکل ہے کہ کسی فزیکل ایکسرسائز کو آپ حرام اور ناجائز قرار دے دیں. لیکن چونکہ ریلیجس ٹریڈیشن وہ ہے, اس ٹریڈیشن کو اگر آپ اڈاپٹ کریں گے تو پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم
ثابت ہوگا اور وہ صادق آئے گا کہ جو کسی قوم کے ساتھ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے وہ انہی میں سے ہے. تو ایسی ورزش کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ انہی میں سے ہو جائیں. آپ ہاکی کھیلتے ہیں، آپ فٹ بال کھیلتے ہیں، آپ اسکواش کھیلتے ہیں، آپ دنیا کی کوئی گیم، حتیٰ کہ مارشل آرٹس بھی کھیل لیں، ان کی کوئی مذہبی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. لہٰذا جن فزیکل ایکسرسائزز کی کوئی مذہبی بیک گراؤنڈ نہیں ہے ان کو آپ اڈاپٹ کریں، اور جس کی مذہبی بیک گراؤنڈ ہے اس کو آپ اڈاپٹ نہ کریں. یہ تو ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا تقاضا ہے جس میں آپ نے فرمایا بھلے فتویٰ موجود ہے جی جی جی، تو آپ نے فرمایا کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، شک والی چیز چھوڑ دو سبحان اللہ، اور وہ چیز کرو جس میں شک کوئی نہیں. بے شک. لہٰذا یہ جو علماء کی بحث ہے اس کے جائز ناجائز ہونے کی یوگا کے، تو بہرحال چونکہ یہ ریلیجس ٹریڈیشن تو ہے، جی ہاں جی، اور یہ کوئی معاشرتی ایکسرسائز تو ہے نہیں، کوئی معاشرتی کھیل تو ہے نہیں کہ ہم کہیں کہ اس کو اپنانے یا نہ اپنانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جب اس کے اندر شک موجود ہے تو کیا ضرورت ہے ایسی شک والی چیز پہ بھی جانے کی. ایون فزیکل ایکسرسائز کے طور پر بھی اس کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ متبادل بہت ساری ایکسرسائز موجود ہیں. بالکل ٹھیک. اس کو تو ویسے بھی علی بھائی وہ لوگوں نے یہ تک ثابت کر دیا ہے، اب تو میڈیکل سائنس نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ یوگا کے صرف فائدے نہیں ہیں، نقصانات بھی ہیں. یعنی اس کے نقصانات بھی میڈیکل سائنس سے ثابت ہیں. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو صرف فائدے کے طور پر لینا یہ تو میڈیکلی بھی ٹھیک نہیں ہے. بالکل صحیح. تو آپ کہیں کہ وہ بہت فائدہ مند ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اس کا متبادل اختیار کر لیں تو وہ کہیں زیادہ بہتر ہے. آپ سمپلی واک کر لیں، آپ کوئی ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑ سواری کو بہترین ایکسرسائز قرار دیا، آپ نے کھیل میں جو تیر اندازی ہے اس کو بڑا اچھا کھیل قرار دیا. تو اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے مومن قوی جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے مومن ضعیف سے، کمزور مومن سے قوی مومن زیادہ اچھا ہے. یہ شریعت کا تقاضا ہے، لیکن اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے یوگا کرنا تو ضروری نہیں ہے. آپ مارشل آرٹس کر لیں، آپ کوئی ایکسرسائز کر لیں، تو دوسری ایکسرسائز جو متبادل کے طور پر لے لیں. کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے کہ ہم یوگا ہی کریں، انلیس کہ کوئی اس روایت سے ہم اس کو کاٹ سکیں. اس کو جواز کا فتویٰ نہیں دینا چاہیے. واللہ اعلم. مینیفیسٹیشن کی اب میں بات کرنا چاہوں گا. پہلے تھوڑا سا آڈینس کو بھی بتا دوں کہ یہ ایکچولی ہے کیا. شیخ، مینیفیسٹیشن بھی بدھسٹ اور ہندو مونکس کا ہی آپ سمجھ لیں، بیک گراؤنڈ وہیں سے آ رہا ہے. اس میں وہ کہتے یہ ہیں جی کہ آ جا کے انسان خیالات ہیں، بس ہماری ساری چیزیں خیالات کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو جو خیال ہم اپنے ذہن میں لائیں گے، اس کو وہ کہتے ہیں پاور آف ویژولائزیشن. وہ چیز ہماری زندگی میں مینیفیسٹ ہو جائے گی، وقوع پذیر ہو جائے گی. مثال کے طور پہ ایک بندہ صبح اٹھتے یہ خیال کرتا ہے کہ آج وہ گاڑی لے رہا ہے اور وہ گاڑی لینا چاہتا ہے اور وہ اس کلر کی گاڑی ہے. وہ سوچتا رہتا ہے، بہت پاورفل تھاٹس اپنے مائنڈ میں لاتا ہے، فوکس رہتا ہے. تو یونیورس کی ساری انرجی اس کی ہیلپ کرنے میں لگ جاتی ہے اور اس چیز کو اس کے لیے آسان کرنے میں جو ہے وہ لگ جاتی ہے، اور الٹیمیٹلی وہ چیز وہ پا لیتا ہے. جیسے میں ایک ایکٹر کو سن رہا تھا، اس نے کہا جی کہ میں نے یہ امیجن کرنا شروع کر دیا کہ $10 ملین کا چیک جو ہے نا وہ میرے پاس ہے، اور میں ڈیلی اس کو سوچتا تھا، ویژولائز کرتا تھا، اور کہتے کہ ایسا ہی ہوا. میں نے اتنے پیسے جو ہے وہ کما لیے، میرے لیے وہ چیزیں ہموار ہوتی گئیں، وہ سب کچھ میرے پلیٹ میں آ کے جو ہے وہ آ گیا. تو اس کو مینیفیسٹیشن کو 3-4 اس کے کانسیپٹس اگر میں اور بتاؤں کہ اس کا بیک گراؤنڈ مزید، ایک تو شیخ لا آف اٹریکشن. یہ بڑا ایک فیمس لا آج کل ہمارے سائیکالوجسٹ میں، کچھ سائیکالوجسٹ میں، کچھ NLP پریکٹیشنرز میں ہے کہ جو آپ سوچیں گے وہی آپ اٹریکٹ کر لیں گے، سیدھی سی بات ہے. لیکن نیو تھاٹ اسپرچویلٹی جو ایک موومنٹ چلی تھی یورپ میں، اس میں ایک کانسیپٹ تھا کہ پینتھیزم، جو آج آ کے پینتھیزم ہے کہ دیکھیں all the universe is God is basically universe, and this God is ever expanding. یہ ایکسپینڈ کر رہا ہے یہ God. this God is full of energy. اور چونکہ اب یونیورس ساری کی ساری God ہے تو پھر ہم بھی ظاہر ہے اسی کا حصہ ہیں، God کا ہی حصہ ہے. تو ہمارے اندر ایک ڈیوائن بینگ موجود ہے، ایک ڈیوائن پاور موجود ہے. تو یہ بدھسٹ اور یہ جو ہندو مونکس ہیں یہ یہاں سے بیک گراؤنڈ لاتے ہیں کہ اس ڈیوائن سائڈ کو آپ باہر نکالیں. جب وہ ڈیوائن سائڈ باہر نکلے گی تو آپ سپر ہیومن ایبلٹیز پا لیں گے، ڈیوائن پاور بھی آپ کے پاس آ جائے. ڈیوائن آپ 2 مہینے بھوکے رہ جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ الٹے لٹک جائیں کہیں اور بس وہ فوکس مینٹین اپنا کریں.
یہ چیزیں بڑی عجیب و غریب جو ہے وہ مجھے لگتی ہیں مینیفیسٹیشن کے حوالے. اعوذ باللہ من الشیطان. اصل میں دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، دو پہلو ہیں آپ کی اس بات کے، جی اور دونوں ہی اپنی اپنی جگہ بہت اہم ہیں. ایک تو اس کا جو کانسیپٹ کیا ہے یہ، جی اور اس کے پیچھے اس کی ہسٹری کیا ہے اس کانسیپٹ کی، اور اصل میں اس میں پیچھے عقیدہ کیا ہے. صحیح. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو ایکچوئل اس کی ایگزسٹنس ہے وہ، جہاں تک تعلق ہے اس کی ایکچوئل ایگزسٹنس کا، کہ آپ جو چیز کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے راستے آسان ہو جاتے ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو یہ سوال نہیں ہے. صحیح. سوال یہ ہے کہ جو بھی کچھ آپ سوچتے ہیں یا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بالآخر آپ وہ کر گزرتے ہیں یا کر پاتے ہیں. ٹھیک. تو قرآن کہتا ہے نولیہ ما تولی، کوئی جدھر جانا چاہتا ہے ہم اس کو پھیر دیتے ہیں. صحیح. اس میں کون سی بات ہے؟ صحیح. اللہ تعالیٰ اسباب آسان کر دیتا ہے. صحیح. جس نے کہیں جانا ہے، پھر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنا راستہ بتا دیتے ہیں. تو یہ دونوں طرف کوئی شخص اگر جانا چاہتا ہے تو اللہ کی طرف سے تو راستے آسان ہو جاتے ہیں. اب یہ ہر شخص کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کدھر جانا چاہتا ہے. تو یہ کدھر جانا چاہتا ہے، میں پہلے بھی جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، انما الاعمال بالنیات. صحیح. تو نیت جو ہے وہ دل کا عمل ہے، اس کا تعلق دل و دماغ کے ساتھ. صحیح. تو وہ دل و دماغ میں جو کچھ ہے وہ خیالات ہیں. تو خیالات اور اس کے جو ظاہری اعمال ہیں، دونوں کے مطابق کوئی شخص کہیں جانا چاہتا ہے تو وہ ادھر کو اللہ تعالیٰ اس کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. یہ بات عملاً موجود ہے. جی. لہٰذا قرآن نے سادہ بات کہہ دی، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. دونوں راستے ہم نے بتا دیے ہیں. کوئی ادھر جانا چاہے کوئی ادھر چلا جائے، ادھر جانا چاہے ادھر چلا جائے. خیر اور شر کے دونوں. فجورہا و تقواہا، یہ بھی میرا خیال بالکل وہی ہے کہ ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا و تقواہا، کہ ہم نے نفس کو سوارا اور اس کے اندر ہم نے الہام کر دیا، اس میں برائی بھی الہام کر دی اور اس میں نیکی بھی الہام کر دی. اب اس میں نیکی بھی موجود ہے، برائی بھی موجود ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو نیکی کو ڈیولپ کر لیں تھرو پریکٹس، تو وہ غالب آ جائے گی آپ کی بدی کے اوپر، اور وہ مغلوب ہو جائے گی اور یہ ڈومینیٹ کر جائے گی، اور اس کے مطابق آپ کے راستے آسان ہوتے چلے جائیں گے. اور اس کو ایک اور حدیث میں اس طرح سے بھی کہا گیا کہ جہاں جو حدیث قدسی ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، سبحان اللہ، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. اب بندہ جو جس طرح کا گمان کرتا ہے، اچھا اس میں نا اصل میں ہر شخص جو گمان کر رہا ہوتا ہے نا، اس کے امکانات بھی وہ اپنے ذہن سے سوچ رہا ہوتا ہے ایسے ہی. اچھا اس کا تعلق کوئی خاص مونکس یا یوگیوں کے ساتھ صرف نہیں ہے. ہم اپنے مثلاً آپ یہاں سے اسلام آباد سفر شروع کرتے ہیں، جی، آپ کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ میں انشاءاللہ خیریت سے پہنچ جاؤں گا. دوسرا خیال آتا ہے کہ شاید ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. تیسرا خیال آتا ہے گاڑی خراب نہ ہو جائے. اچھا یہ سارے خیالات آ رہے ہوتے ہیں. اچھا جس شخص کی یہ جو تخیل کی قوت ہے وہ ذرا اسٹرانگ ہوتی ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ٹھیک بات ہے وہ زیادہ تر سوچ لے. یہ ممکن ہے. صحیح. وہ میری ایک بہن ہے، اور وہ جب ہم اکٹھے ہوتے تھے، اب تو خیر ماشاءاللہ وہ پوتوں والی ہے، دوتوں والی ہے، تو وہ جب ہم گھر میں ہوتے تھے تو وہ کہا کرتی تھی، ہم نے کوئی واقعہ ہو جانا نا، اس نے کہا نا مجھے پہلے ہی پتا تھا. اچھا یہ اکثر ہوتی ہے خواتین کی عادت، مجھے پہلے ہی پتا تھا ایسے ہو جانا. وہ جو پہلے ہی پتا، ہم اس کو کہتے تھے کہ تم نا پہلے بتا دیا کرو کہ کیا ہونے والا ہے. اب ظاہر پہلے تو نہیں بندہ بتا سکتا. اصل بات یہ کہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ امکان بھی ہو سکتا ہے، یہ امکان بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. ان میں سے ایک وقوع پذیر ہو جاتا ہے تو آدمی کہتا ہے یہ میں نے پہلے سوچا ہوا تھا. تو اصل میں یہ جو مونکس وغیرہ ہیں جو بہت زیادہ میڈیٹیشن کرتے ہیں، اور یہ یوگا کا اسی میڈیٹیشن کے ساتھ تعلق ہے. اصل میں یوگا کا اسی میڈیٹیشن کے ساتھ تعلق ہے. یہ اصل میں یوگا کے فلسفے کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اپنی روح کو جسمانی ثقل سے یا جسمانی جو گریوٹی ہے اس سے آزاد کروا کے اس کو عالمگیر روح کے ساتھ متصل کرنا ہے. اب وہ جو عالمگیر روح ہے اصل میں وہ گاڈ ہے. جی. اور یہ بالکل وہی تصور ہے پینتھیزم والا، کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہماؤس سب خدا ہے، تو اس کے دیکھیں یہ ایک، اس کو آپ جب ہم بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو یہ پہلی دفعہ یہ تصور یہ قبل 5ویں
یا 6ठी صدی قبل مسیح میں جو ایلیا کے فلاسفرز تھے، جب ہم یونانی فلسفے کو دیکھتے ہیں تو اس کی ابتدا آیونیا کے فلاسفر سے ہوتی ہے. انہوں نے بالکل جو انٹرپریٹیشن کی تھی اس کائنات کی وہ مادی تھی، صحیح، میٹر سے انہوں نے کی تھی. لیکن اس کے بعد جب یہ لوگ آئے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ایلیا کے فلاسفر، تو یہ 3 ان کے نمائندہ فلسفی ہیں، زینوفینیز ہے، زینو ہے، اور پارمینیڈیز. صحیح. انہوں نے جو تصور دیا ہے، یہ تصور دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کائنات کی انٹرپریٹیشن مادی نہیں کی جا سکتی، یہ عقل سے کی جا سکتی، خیال سے کی جا سکتی. پھر وہ خیال میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو اصل حقیقت ہے اس کائنات میں، خاص طور پہ زینوفینیز نے سب سے پہلے کہا تھا کہ خدا جو ہے وہ مجسم خدا نہیں ہے، اس سے پہلے مجسم خدا کا تصور تھا. صحیح. اور ہومر اور ہیسویڈ کی نظمیں 8ویں 9ویں قبل مسیح میں دیکھ لیں، یا پھر جو اورفیس کے جتنے تھے اشعار، اس کے اندر جو تصور دیے گئے تھے روح اور جسم کو الگ کر کے، وہاں جو خدا کا تصور اس سے پہلے تھا وہ بالکل ایسے ہی تھا انسانوں جیسے. وہاں خدائی کنبے کا تصور تھا، یہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے، یہ بیوی ہے، اور اب بھی آپ دیکھتے ہیں. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا، انہوں نے خود کہا، یہ ایلیائیوں نے پہلی دفعہ کہا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر گائے بھینسیں جو ہیں وہ بھی خدا کا تصور رکھتی تو ان کا خدا پھر گائے بھینسوں جیسا ہوتا، کیونکہ انسانوں نے جو خدا کا تصور بنایا تو انسانوں جیسا ہے. تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، وہ ماورا ہے. اور وہ ماورا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ساری کائنات خود خدا ہے. یہ پہلی دفعہ تصور آیا. وہی تصور ڈیولپ ہوا ہے بعد میں. یہ تو جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ سقراط سے پہلے کی بات ہے، سوکریٹیز سے پہلے کی بات ہے. لیکن ارسطوٹل کے بعد جب ڈاؤن فال آیا ہے گریک فلسفی کے اندر، تو وہاں کچھ تحریکیں اٹھی ہیں جن میں مذہب اور فلسفہ اس کا جوڑ لگایا گیا تھا. ان میں ایک تحریک ہے بڑی معروف، اس کے اوپر بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، نیو پلیٹونزم جس کو کہتے ہیں، نو فلاطونیت. اور نو فلاطونیت کا تصور ہی یہ ہے کہ جس طرح سے یہ جو روشنی ہے نا، سورج ہے، تو سورج کی روشنی اور سورج کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا. چراغ جل رہا ہو تو چراغ اور اس کی روشنی کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح جو خدا ہے اس سے کائنات کو الگ نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا اس تصور میں جب اب ساری کائنات جو ارد گرد روشنی ہے وہ اور دیا، اس طرح جیسے وہ ایک یونٹ ہے، اسی طرح پوری کائنات ایک یونٹ ہے. دیکھیں اللہ نور السماوات والارض سے ہما اوست کا نظریہ رکھنے والے اور وحدت الوجود کا نظریہ رکھنے والے تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ قرآن سے دلیل دینے والے تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں. اصل میں یہ تو میں تو بات کر رہا ہوں قبل مسیح کی، اور قبل مسیح میں یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہو چکی تھیں. اور اصل بات ہے، اب وہ علی عباس جلال پوری کی کتاب ہے روایات فلسفہ، اس کے اندر بہت سارے ان باتوں کا ذکر کیا گیا ہے خاص طور پر. اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جس میں یونانی فلسفے نے مسلم فلاسفہ کے اوپر اثر کیا ہے. اور اس میں خاص طور پہ المامون میں شبلی نعمانی نے جو لکھا ہے کہ المامون نے جب وہ بیت الحکمت کے اندر کتابیں ترجمہ کروانے کے لیے فلسفے کی کتابیں منگوائی نا وہاں سے، اور اس نے بھیجا کہ رومیوں نے وہ ڈمپ کر کے رکھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی وہ ان کتابوں کو جو ڈمپ کر کے رکھی ہوئی ہیں وہ ہمیں دے دیں. تو اس نے ارکان دولت میں مشورہ کیا کہ فلسفے کتابیں ان کو دے دیں گے نہ دے دیں. تو انہوں نے کہا آپس میں فائنل فیصلہ کیا کہ ان کو دے دیں، اس لیے کہ فلسفہ جہاں بھی جائے گا عقائد کی بنیادیں کھوکھلی کر دے گا. لہذا وہ آیا بیت الحکمت میں سینکڑوں کتابوں کے ترجمے ہوئے. اور کہتے ہیں کہ وہ جو کتابیں آئی تھیں وہ پتہ کتنی تھیں؟ لکھنے والے نے لکھا ہے، المامون میں شبلی نعمانی لکھا ہے 60 بار شتر. اس کا مطلب ہے 60 اونٹوں پر لاد کے لائی گئی تھی، اتنی کثیر تعداد میں تھیں. اور وہ لا کے ترجمے کیے، ترجمے کر کے پھر مسلمانوں نے اس کے اوپر، پھر آپ دیکھیں ایک عرصے تک مسلمانوں نے اسی چکر میں رہے کہ جناب فلسفہ یونان کو ماننا ہے کہ نہیں ماننا. آپ ابن سینا کو لے لیں، آپ الفارابی کو لے لیں. اچھا، بعد میں پھر کوئی فار اینڈ اگینسٹ یہی کام چلتا رہا. غزالی نے آ کے اس کے خلاف بات کی، پھر ابن رشد نے آ کے بات. یہ تو شاہ ولی اللہ نے پہلی دفعہ آ کے یہ بات کی ہے کہ ہمیں یونانی فلسفہ نہ تائید کے لیے ضرورت ہے نہ تردید کے لیے ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں یونانی فلسفے کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں ایمانی فلسفے کی ضرورت ہے. لہٰذا میں جو بات کر رہا تھا کہ یہ جو نظریہ ہے وحدت الوجود کا، یہ اصل میں اسی کو سپورٹ کرنے والے یہ سارے نظریات ہیں، یہ میڈیٹیشن ہے. لہٰذا جب آپ
اس کو جو اس کا تعلق قبل مسیح کے ساتھ ہے. اور قبل مسیح میں آپ جب دیکھتے ہیں تو وہاں آپ کو بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ اورفیس کے مذہب میں جو 8ویں صدی قبل مسیح میں ہوا ہے جی جی وہاں اواگون کا تصور موجود ہے، جونی چکر کا. اچھا نظریہ تناسخ ارواح جو کہ ہندوؤں کا نظریہ ہے، اور ہندو بھی چونکہ ایک قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک تہذیب ہے، لہٰذا لگتا یوں ہے، اور باقاعدہ یہ مورخین فلسفہ نے لکھا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی علاقائی کنیکشن ہوا تھا اس دور میں، اور یہ نظریہ ہندوستان سے ہی وہاں یونان میں پہنچا، اور یونانی جو ہے وہ اس بات کے قائل تھے کہ نظریہ تناسخ ارواح کے. لہٰذا وحدت الوجود ٹریول کرتا ہوا جہاں بھی آیا، آپ نے دلائل جہاں سے بھی لیے، اصل بات تو یہ ہے کہ ہم جس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں وہ عالمگیر روح کے ساتھ اتصال، خدا کے ساتھ اتصال کا ایک نظریہ ہے. اس ایسا کوئی نظریہ شریعت نے نہیں دیا. بالکل ٹھیک. اور حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے بہت ہی بات، شیخ احمد سرندی نے شاندار بات اور شاندار طریقے سے بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو وحدت الوجود والے ہیں نا، یہ سلوک کی پہلی منزل کے مسافر تھے. ان کو روشنی پڑی ہے، حق کی روشنی، یہ اور انہوں نے تصوف کی زبان میں جواب دیا. وہ کہتے ہیں حق کی روشنی ان کو پڑی ہے اور ان کی آنکھیں چندھیا گئی ہیں. پھر انہوں نے جس طرف دیکھا ہے ان کو وہی روشنی نظر آئی ہے. اب یہ سامنے روشنی ہے نا، روشنی کو تھوڑی دیر دیکھتے رہیں، اس کے بعد اپنی طرف بھی دیکھیں گے آپ کو وہی روشنی نظر آئے. جی. تو کہتے ہیں کہ یہ تو پہلا مرحلہ تھا، یہ اگلے مرحلے پہ جا ہی نہیں سکے. یہ اگلے مرحلے پہ جاتے تو ان کو دنیا کی سنویت نظر آتی، اور وہ سنویت کیا ہے؟ خالق اور مخلوق کی سنویت ہے. خالق ایک الگ اینٹیٹی ہے، مخلوق ایک الگ اینٹیٹی ہے. یہ کبھی دونوں آپس میں ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اور قرآن نے بھی بار بار یہی بات کی ہے کہ خالق اور مخلوق کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں. لہٰذا اس طرح کی جتنی میڈیٹیشنز یا مذہبی جو بیک گراؤنڈز ہیں ان کو کسی بھی صورت نہ مانا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ان کو کسی معاشرتی بنیاد پر یا کسی میڈیکل پوائنٹ آف ویو کی بنیاد پر نہ ہی ان کو پریکٹس کیا جائے. بالکل ٹھیک. بالکل. بہت سے لوگ ہیں اس پہ بلیف رکھتے ہیں ہمارے کلچر میں کہ اللہ ہر جگہ ہے فزیکلی، اور دل میں بھی ہے، اور وہ فزیکلی دے مین فزیکلی، ایسا نہیں ہے کہ علم کے اس سے. تو یہ بھی کلیئر میرے خیال آپ کر دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فزیکلی تو کریشن سے ابو ہے، اور اپنے عرش پہ جس طرح اللہ کی شان جو ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ مستوی ہیں. تو یہ تو بلکہ ایک حدیث سے بھی ثابت ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، انہوں نے اپنی لونڈی کو شاید مارا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے آزاد کرو. تو یہ سوال خاص پوچھا تھا این اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا فی السما. تو انہوں نے کہا کہ اسے چھوڑ دو، یہ مومنہ ہے. تو یہ تو میرے خیال ایمان کے ساتھ تعلق ہے اس کانسیپٹ. بالکل. اور یہ قرآن نے کہا الرحمن علی العرش استوى. سبحان اللہ. رحمان عرش پہ مستوی ہے. اب مستوی کا معنی ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک. مستوی کا معنی مستوی ہونا ہی ہے. صحیح. اس کی نہ تعویل کی جا سکتی. اللہ کی صفات میں سے ہے استوا، اور یہ قرآن میں 7 مرتبہ ہے. جی. اور کسی جگہ پہ بھی آپ تعویل نہیں کر سکتے کہ استوا کا معنی استوا ہے. اللہ اپنی شان کے مطابق وہاں مستوی ہے. لہذا اللہ کی صفات کے بارے میں نہ ہم ان میں کوئی تشبیہ قائم کر سکتے ہیں، نہ اس کو تعطیل کر سکتے ہیں، اس کو معطل کر سکتے ہیں، نہ اس کی کوئی تمثیل بیان کر سکتے ہیں، نہ اس کی کوئی کیفیت بیان کر سکتے ہیں. اور اس کے بغیر ہم نے اس پر ایمان رکھنا ہے. وہ جیسے امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کا غالباً قول ہے یا کسی اور امام کا کہ الاستواء معلوم، کہ استوا تو معلوم ہے. صحیح. لیکن اس کی وکیفیت ہو مجہول، لیکن اس کی کیفیت نامعلوم ہے. صحیح صحیح صحیح. ٹھیک ہے جی. بالکل ٹھیک. اور والایمان بہ واجب، اس کے اوپر ایمان، والایمان بہ واجب، اس کے اوپر ایمان رکھنا واجب ہے. صحیح. والسؤال عنہ بدعت، اس کے بارے میں سوال کرنا ہی بدعت ہے. بالکل ٹھیک. کہ یہ کیا ہے، اس کے بارے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال نہیں کیا، صحابہ کرام نے سوال نہیں کیا، تو ہم کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں سوال کرنے والے؟ کہ مستوی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ لیکن ہے وہ آسمانوں پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو ایک حدیث کا حوالہ دیا کہ اس خاتون سے، لڑکی سے پوچھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے این اللہ، اور اس نے اشارہ کیا.
یہ تو پوری مخلوقات آپ دیکھیں کہ حتیٰ کہ جانور بھی جس وقت وہ بلبلاتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں. ایون یہ کرکٹرز ہندو جب سینچری کرتے ہیں یہ بھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. تو یہ اتفاق ہے, یہ اتفاق نہیں ہے, یہ ایک عالمگیر سچ ہے جی کہ جس چیز کو بھی آپ بڑا مانتے ہیں وہ بلندی پہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. بڑا بلندی پہ ہوتا ہے. کیا بات. تو اللہ اکبر, لہذا وہ بلندی پہ ہے. بلندی کتنی ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک حدیث کے اندر کیفیت آتی ہے. لیکن بہرحال اللہ عرش پر ہے. اور وہ جو ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا تو پیدا کرنے سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک تحریر لکھوائی. ان اللہ تعالیٰ کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے ایک تحریر لکھوائی. اس کے اوپر لکھوایا, ابھی کوئی پیدا نہیں کیا تھا, تو اس کے اوپر لکھوایا کہ ان غضبی ان رحمتی سبقت غضبی. میری رحمت جو ہے وہ میری غصے کے اوپر حاوی ہے. اچھا, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَ اللَّهِ فَوْقَ الْعَرْشِ. اب وہ جو تحریر ہے اب بھی اللہ کے پاس عرش کے اوپر لکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. اللہ کے پاس عرش کے اوپر. صحیح. تو اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے تو عرش پر ہے جی, اور جو اس کی شان ہے کہ اس کا علم عرش پر ہونے کے باوجود ہر چیز پر اللہ کا علم حاوی ہے. واسع کرسی السماوات والارض. بے شک بے شک. کہ اس کی جو کرسی ہے, اس کا جو عرش ہے, وہ ہر چیز پر حاوی ہے. تو دیکھیں یہ تو بڑائی کے اعتبار سے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے مقابلے میں کائنات تو پتہ نہیں اتنی سی ہے, اتنی سی بھی نہیں ہے. تو اس کو ہر جگہ موجود ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی سی چیز آپ کے سامنے ہو, اس میں ہر جگہ موجود ہونے کا, تو پھر بھی یہ تو اللہ تعالیٰ کو محدود کرنے کی بات. صحیح بات. لہٰذا اس طرح کا کوئی تصور درست نہیں ہے. اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے اپنی شان کے مطابق, الحمدللہ, اور علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے. بالکل ٹھیک. اور ظاہر ہے کہ اس طرح اگر جب ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو پھر بعض جگہیں تو بہت ہی قبیح ہیں جہاں عام انسان جانا پسند نہیں کرتا. تو کیا خیال ہے کہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے؟ نہیں, اللہ علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے اور ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. بالکل ٹھیک. میں ایک انٹرسٹنگ کنسیپٹ بس بتانا چاہوں گا شیخ, آڈینس کو بھی, آپ کو بھی, کہ سورج کا نا ایک تعلق ہے. یہ جیسے آپ نے کہا نا, یوگا والے بھی سورج کی طرف سمت کر کے بیٹھتے ہیں اور ایک خاص پوسچر میں بیٹھتے ہیں. میں ایک ڈاکیومنٹری میں دیکھ رہا تھا کہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے جو فالس گاڈز ہیں, جیسے ہورس ون آئیڈ گاڈ, سو کالڈ گاڈ, یہ ایجپشین کا, رام لے لیں, کرشنا لے لیں, جیزس کرائسٹ ایون, ان کے تمام جو فالس گاڈز ہیں ان کی پینٹنگز اگر دیکھیں پرانی یا آج کل کی دیکھیں تو ان کے پیچھے ایک سورج ہے, ان کے پیچھے سے ایک سورج نکل رہا ہے. اچھا. یہ چرچز میں بھی یہ پینٹنگز بڑی کلیئر ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سامنے کھڑے اور پیچھے سے سورج نکل رہا ہے. ہورس کی پینٹنگ پرانی کیو میں جو بنی ہے وہ بھی سورج پیچھے سے نکل رہا ہے. اسی طرح یہ رام, اس کے پیچھے بہت بڑا ایک سورج ہے. تصاویر میرے پاس ہیں. تو میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں وہ جو حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج نکل رہا ہو تو اس وقت سجدہ نہ کرو کیونکہ شیطان کھڑا ہو جاتا ہے سامنے جا کے, اور ظاہر ہے کہ وہ پھر اس کے سینگوں کے درمیان سے جو ہے وہ سورج نکلتا ہے. تو یہ کوئی اس میں بات تو ہے شیخ, یہ سارے مذاہب یہ سورج کی بات کرتے ہیں اور یوگا بھی سورج کی طرف پوائنٹ کرتا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ کو وارننگ ہے ہمارے. نہیں, اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سیدھی یہ شیطان کی پرستش کا ایک ایک انڈائریکٹ ذریعہ ہے. بالکل. اور آپ اس کو جو مرضی کہتے رہیں, اصل میں تو آپ شیطان کی پرستش کر رہے ہیں. جی. جب آپ اس کو خاص وقت میں اور سورج کو پھر ہر چیز میں دکھایا جا رہا ہے اور آپ ڈپکٹ کر رہے ہیں تصویروں کے ذریعے سے, تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک تہذیب جو تصویروں سے ڈپکٹ ہوتی ہے, ان کے نظریات بھی ڈپکٹ ہوتے ہیں. تو سورج کے ساتھ ایسی کوئی بات ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سورج طلوع ہوتے وقت بھی اور سورج غروب ہوتے وقت بھی. بالکل ٹھیک. آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان کے سینگوں سے طلوع ہوتا ہے اور شیطان کے سینگوں میں غروب ہوتا ہے. لہٰذا اس وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے, اس وقت عبادت نہیں کرنی چاہیے, اس وقت سجدہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بات درست ہے کہ ان ساری باتوں سے معلوم تو یہی ہوتا ہے کہ یہ کوئی عالم کفر کے یا شیطان کے جو بھی کوئی تو ریلیشن ہے, کوئی ریلیشن ہے. اور وہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ
لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ رکھتے ہیں اور لمس کے ساتھ کرنٹ لگ جاتا ہے تو ان کا کیا ریلیشن ہے. ہو سکتا ہے وہ بھی شیاطین کے ذریعے سے ہو. اور قرآن نے کہا ہے کہ جو شیاطین ہیں لَیُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ, وہ اپنے اولیاء کو اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں. وحی کا مطلب الہام کرتے ہیں, اور الہام کا مطلب کوئی ایک ان سین کنیکشن ہے. صحیح. اور وہ ان سین کنیکشن کیسے ہے ہمیں نہیں پتہ. قرآن نے بہرحال بتایا ہے کہ شیاطین کو اپنے دوستوں کو, چاہے وہ جنوں میں سے ہوں چاہے انسانوں میں سے ہوں, وہ ان کو کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ القاء کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ جو القاء ہو رہا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے بہت سارے اظہارات ہو رہے ہوں. بالکل ٹھیک. لاسٹ سوال شیخ ٹیلی پاتھی پہ ہے کہ یہ بھی ایک کانسیپٹ بڑا فیمس آج کل ہو رہا ہے اور اس پہ ایکسپیریمنٹس ہوئے جس میں انہوں نے ثابت کیا, لیکن وہ اس پہ اعتراض بھی ہے کہ کنفرمیشن بائس تھی ان ایکسپیریمنٹرز کی, ان سائنٹسٹ کی, کہ وہ پہلے سے ایک چیز ذہن میں رکھے ہوئے تھے, اسی پہ ایکسپیریمنٹ کیا تو وہی رزلٹ آیا. لیکن اینی وے ان کا کلیم یہ ہے کہ نہیں, ہم نے تو خود دیکھا ہے کہ دو بندے دور بیٹھے ہوئے, وہ کچھ سوچ رہا ہے اور اس سوچ کو ٹرانسفر کر رہا ہے اس کے ذہن میں, اور وہ اس کے تھاٹس بھی پڑھ سکتا ہے, تو اس کے ذہن میں وہ چیزیں وہ ڈال رہا ہے اور وہ پھر اس سے پوچھتا ہے کہ میں کیا سوچ رہا تھا, وہ کہتا ہے آپ یہ سوچ رہے تھے. تو بالکل اوتھینٹک بات تھی, بالکل سچ تھی. میں نے ایک ہمارے ہیں دوست انہیں کہتے سنا کہ میری بیٹی کے پاس یہ گفٹ ہے ٹیلی پاتھی کا. میں نے کہا کیسے؟ کہتے کہ وہ انہوں نے نا اپنا پیپر دیکھ لیا میتھس کا, سوالات دیکھ لیے, یعنی اس طرح کی انہوں نے بات کی کہ اس نے امیجن کیا کہ وہ ادھر ہے روم میں جہاں پیپر پڑھا ہوا ہے, اس کو پیپر نظر آ گیا, اور جب وہ دینے گئی تو سیم ٹو سیم وہی پیپر تھا. اب یہ ان کا پرسنل ایکسپیرینس ہے. کیا ایسا جو ہے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے تھاٹس ٹرانسمٹ کر دیں کسی دوسرے کو؟ جیسے وہ بڑا مشہور ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ, انہوں نے سعد بن ابی وقاص کو میسج ڈیلیور کیا تھا مدینہ میں بیٹھے ہوئے جبکہ وہ فارس میں تھے. یہ اوتھینٹک واقعہ ہے شیخ؟ نہیں, اوتھینٹک تو نہیں ہے, لیکن تاریخی واقعہ بہرحال ہے. یا ساریت الی الجبل, کہ تم پہاڑ کی طرف ہو جاؤ, اور یہ ایک میسج ان کو ڈیلیور ہوا حضرت عمر کی آواز میں, اور کہتے ہیں کہ آپ جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے آپ نے لوگوں کے سامنے یہ بات کہی تھی. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں, ایک تو ان کو دونوں الگ الگ طریقے سے آپ اس کو دیکھیں. ایک تو وہ کنسنٹریشن ہے جس سے آپ کو کوئی انفارمیشن حاصل ہو جاتی ہے, جیسے آپ نے یہ پیپر والی بات کی. دیکھیں, یہ کنسنٹریشن ورک کرتی ہے ڈفرینٹ طریقوں سے. آپ اس کو کنسنٹریشن کہہ لیں, آپ اس کو اپنا تکا کہہ لیں, آپ اس کو اپنی کوئی ہائی انٹلیکچوئل سٹیج کہہ لیں, جو بھی کہیں. دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جب ایم اے کا امتحان دیا تو ایم اے میں ایک ہسٹری کا پیپر تھا, اسلامک ہسٹری یا مسلم ہسٹری. وہ قبل از اسلام سے لے کر پریزنٹ ڈے تک تھی. اچھا, اتنا لمبا نصاب, میں بڑا ڈرا کرتا, سب سے زیادہ مجھے ڈر لگتا ہے اس پیپر پہ. خیر, جب پیپر قریب آئے تو میں نے بیٹھ کے خود گیس بنایا. ہم جو گیس بناتے ہیں میں نے خود بنایا, میں نے کسی سے نہیں لیا. سارے پیپرز کا گیس خود بنایا. اس کا میں نے جب بنایا, میں نے 20 سوال نکالے, پھر اس میں سے ویری امپورٹنٹ جو ہیں امپورٹنٹ 20 نکالے, ویری امپورٹنٹ 10 نکالے. 10 میں سے پھر میں نے موسٹ امپورٹنٹ یا ویری ویری امپورٹنٹ 4 نکالے. اچھا 4, اور پیپر میں سوال ہی 4 آتے تھے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی, اور میں 4 نکال لیے, اور میں نے سارے دوستوں کو بتایا کہ یار یہ 4 کر لو, یہ آ جانے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور یقین کریں کہ ان میں سے ایک سوال تو ایسا تھا جو اس سال کے کسی کے گیس میں نہیں تھا, نہ اساتذہ کے گیس میں, نہ کسی کے, لوگ اپنا اپنا, میرے گیس میں تھا. جی. یقین کریں وہی 4 سوال آئے. اللہ. اور وہی 4 سوال آئے, اور جب میرا دوست میرے سے ناراض ہو گیا. میں شام کو آیا, میرے سے بول رہی نا, میں کیوں نہیں بولتے؟ کہتا تمہیں پیپر کا پتہ چل گیا تھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا یار میں تو شور مچاتا رہوں گی, یہ 4 آ جانا, یہ کر لو. اچھا, میں تو اس چکر میں کرتا تھا کہ میں نے کر لیے ہیں تو دل کرتا ہے کہ یہ آ جائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیسے آ گئے, تکا لگا, یا جو بھی آپ نے اس کو ایفیشینٹلی پچھلے پیپرز کو دیکھا اور کتنے ماہرانہ طریقے سے آپ نے اس کو کیا, یا آپ کہیں کہ میں نے یہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے سے کر لیا, یہ تو آپ کی انٹرپریٹیشن ہے کہ آپ اس کو جو بھی کہہ لیں. لیکن بہرحال جو کنسنٹریشن ہے, یکسوئی, مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم شروع سے لے کر اب تک جتنی باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں سب میں ایک بات کامن ہے, اور وہ کہ یکسوئی, کنسنٹریشن. اچھا, کنسنٹریشن تو ہو سکتی ہے, یہ تو اسلام بھی اس کو کنسنٹریشن کہتا ہے. اب آپ کو جب
آپ یہ بتائیں کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی قسم کی حرکت کرنے سے منع کیا ہے. بالکل ٹھیک. اور جو خشوع اور خضوع کیا ہے؟ یہ کنسنٹریشن ہے. جی کہ آپ اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کریں جی اور بالکل اپنے آپ کو یوں اللہ کی طرف دھیان کریں. تو جتنا زیادہ آپ توجہ سے نماز پڑھیں گے یا دوسرا ذکر بھی جتنا زیادہ توجہ سے کرتے ہیں اس سے آپ کے اوپر آپ کی بصیرت و بصارت کھلتی ہے. یہ تو بہرحال آپ کو اس کے اثرات ہوتے ہیں. اب اس کے لیے آپ کو جو دنیا کی جو مختلف چیزیں ہیں اس کے بارے میں رہنمائی بھی میسر آ سکتی ہے. اور جو اولیاء اللہ کی کرامتیں ہیں یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا والا یہ جو واقعہ ہے جی 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 اس واقعے کو دیکھیں. جب نبی سے کوئی خارق عادت واقعہ سرزد ہوتا ہے تو وہ بھی نبی کی مرضی سے نہیں ہوتا, وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. لیکن اس کو ہم معجزہ کہتے ہیں, لوگوں کو عاجز کر دیتے ہیں. قوانین جو طبی قوانین ہیں معطل ہو جاتے ہیں. اسی طرح طبی قوانین معطل ہو کے اگر کسی بھی شخص سے کسی بھی عام امتی سے یہ کوئی بات ظہور پذیر ہو تو یہ ممکن ہے کہ وہ ظہور پذیر ہو, جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یعنی اس کی اتھینٹسٹی سے قطع نظر یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص اس طرح سے اس سے کوئی ایسی کرامت ظہور پذیر ہو جائے, اس کو کرامت کہیں یا اس کو اللہ کی طرف سے. یہ نہ تو کرنے والے کی مرضی اس میں شامل ہوتی ہے اور نہ اس کا کوئی اپنا کسبی یا اپنا کوئی ذاتی اس میں قوت شامل ہوتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور یہ کبھی بھی ظہور پذیر ہو سکتا ہے, آج بھی ہو سکتا ہے. صحیح. اور یہ جو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے اور اس میں کوئی اجنبی اور اچھوتی بات بھی نہیں ہے. یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں جو قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون, جن کا ایمان اور تقوی مضبوط ہے نا وہ اولیاء اللہ ہے. اور ان کو کسی بھی طرح سے اس طرح کی کوئی اگر کیفیت ہو جائے تو یہ ممکن ہے, لیکن اس کا تعلق ایفرٹ اور سٹرگل کے ساتھ نہیں ہے. لوگ تو اس چکر میں, اس یکسوئی کے چکر میں لوگوں نے تو یہ تک بنا لیا ہے. ہمارے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے پاس ایک آدمی آیا کرتا تھا, اب تو خیر وہ بھی فوت ہو گیا, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. کہتا تھا مجھے وہ دیں جو آپ کے پاس ہے. کہتے تھے کیا ہے میرے پاس؟ نماز روزہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائے. وہ نہیں آپ کے پاس کوئی چیز ایسی ہے وہ مجھے بتائے. اچھا میں نے ایک دن اس سے پوچھا, مجھے کہتا ہے آپ کے والد صاحب بتاتے نہیں ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. پھر ایک دن کہتا ہے کہ میں نا اصل میں چاہتا ہوں کہ میں چھپکلی کو دیکھوں اور وہ میری نگاہ سے اپنی جگہ پر قائم نہ رہ سکے, گر جائے. اچھا میں یہ چاہتا ہوں, یہ قوت حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو کوئی آدمی جو ہے وہ کسی بندے کو گرانے کی قوت حاصل کرنا چاہ سکتا ہے, کوئی کسی چھپکلی کو گرانے کی قوت حاصل کرنا چاہ سکتا ہے. یہ ہماری خواہشیں ہیں اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا تعلق دین کے ساتھ ہو. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ دنیاوی مشغلے ہو سکتے ہیں لوگوں کے, تو آپ مشق کریں اور شمع بینی بھی کریں اور سورج بینی اور چاند بینی بھی کریں اور کسی بلب کے اوپر کنسنٹریشن کر کے اپنی مشق کریں, اور اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کنیکشن بھی قائم ہو جائے اور جس سے آپ کوئی اپنے خیالات میں انتشار پیدا کر لیں یا دوسرے کے خیالات میں انتشار پیدا کر لیں. دیکھیں نا یہ جو اے آئی ہے یہ بھی تو آج کل کیا کچھ کر رہی ہے, ہمارا ذہن پڑھ لیتی ہے. آپ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, حتیٰ کہ علی بھائی ہم آپس میں ملے ہیں نا, آپ کسی آدمی سے ملے ہیں اور کوئی آپس میں آپ کا ٹیلی فونک رابطہ نہیں ہے, صرف آپ ملے ہیں, تو وہ لوکیشن سے لے کر وہ آپ کو دے دے گی, وہ جو سجیشن دے دے گی کہ اس کو آپ ایز اے فرینڈ ایڈ کر لیں. تو اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ دیکھیں یہ اس طرح کے کنیکشنز ہو سکتے ہیں جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہو سکتا ہے, تو پھر جو اوریجنل انٹیلیجنس ہے اس کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ شیخ, ماشاء اللہ آپ کی باتوں سے میں نے بھی بڑا سیکھا اور آئی ہوپ آڈینس نے بھی. کرکس میں ایک بار پھر سمرائز کر دیتا ہوں آڈینس کے لیے کہ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں, مینیفیسٹیشن, یوگا, ٹیلی پیتھی, یہ ہیومن بینگس کی ایفرٹس ہیں ٹو انڈرسٹینڈ سرٹن تھنگس اور ٹو اچیو سرٹن تھنگس. یہ انکمپلیٹ ہیں یہ چیزیں. میں سمجھتا ہوں آپ کی باتوں سے مجھے یہ محسوس ہوا, یہ ابھی مزید ریسرچ ان پہ ہونے والی ہے. لیکن کیپنگ آل دیز تھنگز اسائڈ, الحمدللہ دین اسلام مکمل ہے الحمدللہ. وہ سائنس چاہے آج ثابت کر دے یا 100 سال بعد کر دے, لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ایک ایک چیز جو ہمیں بتا دی گئی ہے الحمدللہ وہ ان ساری چیزوں کو آلریڈی کیٹر کر رہی ہے. پازیٹیو تھنکنگ, فوکس, اور یہ کہ پاور آف ویژولائزیشن, جیسے آپ نے کہا اذکار ہے صبح شام کے, ان کے الفاظ آپ نے بیان کیے, جیسے شیخ ایک یہ ذکر
امسینا وامس الملک للہ رب العالمین اللہم انی اسألک خیر ہذہ اللیلۃ فتحا و نصرہا و نورہا و برکتہ ہدایہ. تو ماشاء اللہ ایوری تھنگ از دیر. اگر آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں اور اس کے اثرات آپ فیل کریں گے. پھر نماز کا آپ نے کہا, پتہ نہیں اس میں کیا سیکرٹس ہیں شیخ. کعبہ کی ایک خاص انرجی ہے, اللہ نے اس کو بھی مبارک شہر جو ہے وہ کہا ہے. اس کی لوکیشن بڑی یونیک ہے, سینٹر آف دا ورلڈ ہے, اس کے بالکل اوپر جو ہے وہ ظاہر ہے وہ. اسی طرح جہاں جس مسجد کے اندر نمازی زیادہ ہوں وہاں کی خاص برکت ہوتی ہے. سبحان اللہ, سبحان. اب مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے جی جی, اور بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھنے کا ثواب سب سے زیادہ ہے, کیونکہ سب سے زیادہ رش وہاں پہ ہوتا ہے. اور مسجد نبوی میں بھی رش ہوتا ہے, وہاں بھی نماز پڑھنے کا ثواب. اسی مسجد اقصیٰ کے اندر. تو دیکھیں نا, یہ لگتا یوں ہے کہ جہاں لوگ زیادہ پیورٹی کے ساتھ جی کلیکٹیو کے اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں لگتا ہے برکتیں زیادہ ہوتی ہیں جی, اسی لیے اس کا اجر بھی زیادہ ہے. بے شک. اور ظاہر ہے آپ جب وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں, جب وہاں جا کے عبادت کرتے ہیں, کعبہ کا طواف کرتے ہیں, مسجد نبی میں جا کے نماز پڑھتے ہیں, اس کے اثرات جو ہیں آپ کو وہ اور زیادہ ہوتے ہیں. آپ یہاں کی مسجد میں چلے جائیں, گھر میں نماز پڑھ لیں, زمین آسمان کا فرق ہے گھر میں نماز پڑھنے کا اور مسجد میں نماز پڑھنے کا. تو اسی طرح سے یہ جو مسجدیں آپ چینج کرتے ہیں, اور پھر ام القری جو ساری بستیوں کی بھی ماں ہے اور مسجدوں کی بھی ماں ہے, وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں, اس کا اجر بھی بہت ہے اور اس کی کیفیات بھی اور ہے. الحمدللہ جی. تو بڑا کرم ہے اللہ کا, اللہ نے ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائی اور مسلمان بنایا. تو آڈینس سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں دین کو پریکٹس کریں اوتھینٹک نالج کے مطابق. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے ہیں, ان کی باتیں ہیں, ان کو اڈاپٹ کریں. ان چیزوں کی میرا نہیں خیال اتنی ضرورت پڑے گی. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ چلو اگر ایکسرسائز کے طور پہ اس سے جدا کر کے وہ جو اس میں سر ایک بات ذہن میں رکھیں. دیکھیں ایکسرسائز ہو فزیکل یا مینٹل, جی, اس کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو فضول کام ہے نا جی, وہ مومن نہیں کرتا. صحیح. جس چیز میں فائدہ نہیں اور فائدہ جو ہے وہ فزیکل فائدہ ہو سکتا ہے, اگر وہ آپ کی انرجی بوسٹ کر رہا ہے تو فزیکل فائدہ ہو سکتا ہے. تو آپ کی ساری ایکسرسائز جو فزیکل ایکسرسائز ہیں وہ آپ کو قوی بناتی ہیں. تو اگر آپ کسی چیز کو دیکھیں, یہ تو ایسے ہی ہے نا, میں سوچتا رہوں کسی چیز کے بارے میں, تو میری سوچ میں کوئی دوسرے کی شخص کی سوچ سے تبدیلی تو ہوگی. جیسے میں اگر پش اپس کرتا رہوں تو میرے بازو کی طاقت اور دوسرے شخص کی بازو کی طاقت کا فرق تو ہوگا نا. میں اگر 100 پش اپس کرتا ہوں ڈیلی اور دوسرا شخص نہیں کرتا تو طاقت کا فرق تو ہوگا. اسی طرح تخیل کا فرق بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کا تعلق دین کے ساتھ کہاں آیا اور اس پر وقت ضائع کرنے کی وجہ کیا ہے. آپ وقت لگائیں گے کیوں, کس مقصد کے لیے؟ اور اگر مقصد نہیں ہے تو بے مقصد بات جو ہے وہ اہل ایمان کے شایان شان ہے, اور نہ ہی قرآن نے اجازت دی ہے. والذین هم عن اللغو معرضون, اہل ایمان جو ہے وہ لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں, وہ ان سے دور چلے جاتے ہیں. بے شک بے شک. جزاک اللہ خیر شیخ, بہت آپ نے ٹائم دیا آج. بارک اللہ فی, اللہ آپ کے علم عمل میں اضافہ کرے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.